باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون قالوا انؤمن لک، کہنے لگے آیا ہم ایمان لے آئیں لاکا تیرے لیے، واتبعک اور تیرے ماننے والے ارذلون ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کمینے بھی بعض نے اس کا معنی کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال کہا نوح علیہ السلام نے وما علمی بما كانوا یعملون، نہیں ہے مجھے اس بارے میں بما كانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تیرے جو ماننے والے ہیں یہ ارذلون ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ مراد پیشے والے لوگ، اور ویسے بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سرکش سرغنہ قسم کے، تو ویسے بھی غریبوں کو ذلیل اور کمینے کہتے رہتے ہیں۔ یہ یعنی کوئی لوہار ہے، کوئی موچی ہے، کوئی درزی ہے، قسم و قسم کے یہ ہنر ہیں، اور ہیں بھی کہنے لگے یہ منافق۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو منافق اور گھٹیا قسم کے لوگ کہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ما علمی، مجھے ان کے علم سے کچھ نہیں ہے، چاہے کوئی لوہار ہے یا کوئی مستری ہے یا کوئی دھوبی ہے، مجھے ان کے پیشے سے کیا باس ہے۔ بما كانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ان کی مرضی۔ ان حسابہم، نہیں ہے حساب ان کا، الا علی ربی، مگر میرے رب پر، ولو تشعرون، اگر تم شعور رکھو تو ہر دور کے اندر جو پیغمبر کو ماننے والے تھے وہ غریب قسم کے لوگ ہیں ابتدان۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام آیا تھا بھی غریبوں کے پاس، اور جب جائے گا واپس بھی غریبوں کے پاس ہوگا اور غریبوں سے ہی جائے گا۔ اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہو تو میں آپ کو غریبوں میں ملوں گا۔ تو ہر دور میں پیغمبر کے جو ماننے والے ہیں ابتدان وہ غریب لوگ ہی ہیں، اور مالدار تو یہ سرغنے شروع سے ہی اکڑ باز اور تکبر ان کا انداز ہے۔ لہذا مجھے ان کے کچھ عمل سے نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتے پھرے میں نے حساب باقی رہ گیا۔ تم نے کہا منافق ہیں، اوپر سے تجھے نبی مان رہے ہیں، اوپر سے تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، میرا ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب پر۔ میں نے حساب تو لینا نہیں ہے، میں نے دیکھنا ہے زہر کو۔ زہر میں ان کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان لے آئے، لہذا اندر کے حالات اللہ ہی جانتا ہے، آگے جو حساب لینا ہے اللہ نے لینا ہے، میں نے تو نہیں لینا، میں نے تو زہر کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیشہ زہر کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اسلام حکم لگائے گا زہر کے اوپر۔ ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب
مگر میرے رب پر وَلَوْ تَشْعُرُونَ، کاش کہ تم شعور رکھتے، جو تم ان کو عیب لگاتے ہو نا اس کا تم شعور رکھتے، تمہیں علم ہوتا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، باقی تم کہو کہ یہ ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے، میں تمہاری خاطر ان کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا۔ وَمَا أَنَا، نہیں ہوں میں بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، ہٹانے والا مومنوں کو تمہاری خاطر۔ اِنْ أَنَا، یہ فریضہ نبویہ، میرا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے، نذیر و مبین، میں صاف ڈرا دیتا ہوں، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، مان لو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اِنْ أَنَا، نہیں ہوں میں الا نذیر و مبین، مگر ڈرانے والا واضح۔ قالو، آگے سے اناد قوم، جب قوم سرداروں نے دیکھا نا بڑوں نے کہ اب ہماری بات تو مانتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا اگر تو باز نہ آیا نا نو تو پھر سن لے، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیں گے ہم۔ تو یہ ورتیرہ ہے، جب غریب امیر کی بات نہ مانے نا اور تو کچھ بات نہیں چلتا، بس اس کو مرانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو مرا دیں گے ہم پتھر مار مار کے۔ قالو، کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا توحید کے واز کرنے سے، یا نو، اے نو، لتکونن، ضرور تو ہو جائے گا من المرجومین، رجم کی ہو میں سے۔ قال کا ربی، میں کالا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، یہ بیان ہے سبب عذاب کا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا، کیا سبب بنے تھے۔ فرمایا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، کذبونی، جھٹلا دیا انہوں نے مجھے، تکذیب کرتے رہے، کذبونی، وہ مجھے جھٹلاتے ہی رہے۔ فافتح، یہ دعا کریں عذاب کی نوح علیہ السلام، فافتح، پس تو فیصلہ کر، بینی و بینہم، میرے ماں بین اور ان کے ماں بین۔ یہ فیصلہ بار بار سمجھا چکے ہیں کہ یہ علمی فیصلہ نہیں ہے، یہ عملی فیصلہ ہے۔ علمی فیصلہ ہو چکا تھا دلائل کی دنیا میں کہ عالم الغیب مختار کل صرف اللہ، یہ عملی ہے، اب عملی فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان، فتحاً فیصلہ، و نجینی، اور تو مجھے نجات دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ماننے والے، من المؤمنین، مومنوں سے، ان کو بھی نجات دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو نجات دی۔ یہ نتیجہ ہے انابت کا، جو انابت اختیار کرے گا بچ جائے گا وہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اس کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر، کشتی میں مشحون، لیدی ہوئی بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم، نتیجہ اناد، یہ تو تھا نتیجہ انابت کا، جو انابت اختیار کریں ہم ان کو بچا لیتے ہیں، جو ضد پر اتر ہیں تو ہم ان کو غرق کرتے ہیں۔ ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے، بعد الباقین، جو باقی پیچھے رہنے والے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃً، نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر وہ ایمان لانے والے۔ اس میں نشانیاں ہیں کہ اے اس امت والے ہو، تم بھی سن لو، اگر میرے پیغمبر کی بے ادبی کرو گے اور نہیں مانو گے تو یاد رکھو پھر غرق ہو جاؤ گے، عذاب آ پڑے گا۔ اور جو مان لیں گے ان کو ہم بچا لیں گے، جیسے نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا لیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا، لَهُوَ الْعَزِیزُ، وہ زبردست رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ کذبت، دلیل نقلی چارہ، جھٹلایا، عادن المرسلین، قوم عاد نے بھیجی ہوئے رسولوں کو، اذ قال لہم، جب کہا ان کے لیے، اخوہم، ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، یا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈر جو اللہ سے۔ مقتضا تو اس کا یہی تھا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں امانت دار تو تم اللہ سے ڈرو۔ واطیعونی،
اور تم میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ اس تبلیغ پر، من اجرن کسی مزدوری کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر۔ اتبنون بکل ریعٍ، آیا تم بناتے ہو بکل ریعٍ، ہر اونچی جگہ، آیت نشانی، تابسون کھیلنے کو، ہر اونچی جگہ تم نشانی یعنی عمارتیں بناتے تھے، یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے، کوٹھیاں بناتے، یہ مکان بناتے، ان کا یہ کام تھا۔ تعبسون کھیلنے کے لیے، معاذ بے فائدہ کام کرتے، کیوں بے فائدہ کام کرتے ہو؟ وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع محال بناتے ہو، بڑے عالیشان گھر بناتے ہو، لعلکم تخلدون، آیا تم ہمیشہ رہو گے، اس لیے تم اتنے عالیشان محل بنا رہے ہو، اتنی عالیشان کوٹھیاں بنا رہے ہو، اور ہر چیز تم تیار کر کے بڑے خوبصورت لگا رہے ہو، کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ اس لیے اتنی تیاری کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ سے مانگا، اللہ اتنا دے کسی کی محتاجی اور نہ ہو، بس زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی پوچھ پریت زیادہ ہوگی، دل زیادہ سخت ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے وہ مکان بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہو یار تم ہر اونچی کوٹھیاں مکان بنائے جا رہے ہو، کھیل تماشے بنا رہے ہو، سیرگاہیں بنا رہے ہو، پارکیں تیار کر رہے ہو، اتنے تم محل اور کوٹھیاں تیار کر، تمہارا کیا خیال ہے تخلدون، تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تمہارے اندر تکبر تو اتنا ہے، جب تم پکڑتے ہو تو جبارین، او سرغنی کر کے ظلم سے تم پکڑتے ہو، یعنی جب تم پکڑتے ہو، ہاتھ ڈالتے ہو، پنجہ مارتے ہو تو ظلم سے مارتے ہو۔ یہ غریبوں کے اوپر جب پکڑتے تھے نا تو ظلم کرتے تھے غریبوں کے اوپر۔ اذا بطشتم، جب تم حملے کرتے ہو، بطشتم حملے کرنا غریبوں پر، پکڑتے ہو تم، بطشتم پکڑنا تمہارا، جبارین ظلم کے طریقے پر غریبوں کے ساتھ اتنے ظلم کرتے ہو، تم حملہ کرتے ہو غریبوں کے اوپر۔ لازمی گال ہے جو بڑے اتنے سرغنے تھے تو ہر چیز غریبوں سے چھین لیتے ہوں گے اچھی۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واتیونی، اور میری اطاعت کرو، کیوں؟ چونکہ میں رسول ہوں۔ واتقوا اللہ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، تم ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی تمہاری ساتھ اس چیز کے، تعلمون جس کو تم جانتے ہو، ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، جو چیزیں تمہیں پہنچائی ہیں اس کو جانتے ہو تم، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں یہ دی ہیں۔ امدکم، مدد کی تمہاری، بانعام چوپایوں کے ساتھ، وبنینا اور بیٹوں کے ساتھ، تمہیں اس نے بیٹے دیے، مال دیے، وجنات اور باغات دیے، وعیون اور چشمے، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، کس سے؟ یعنی اگر شرک سے باز نہ آئے ہو نا تو میں تم سے ڈرتا ہوں، کس چیز کے بارے میں؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر عذاب آ جائے شرک کرتے کرتے۔ قالوا اناد قوم کہنے لگے وہ، سواء علینا، برابر ہے ہمارے اوپر، او عظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے تو نصیحت کرے ہم کو یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، ہم تجھ پر ایمان لے آنے والے نہیں ہیں، یا نہ ہو تو من الواعظین، نصیحت کرنے والوں سے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ جو تو دعویٰ توحید و نبوت کا کرتا ہے نا، توحید اور نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا خلق الاولین، مگر عادت ہے پہلے لوگوں کی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے ہوئے جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ فکذبوہ، پس جھٹلاتے رہے وہ اس کو، فاہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کیا ان کو،
इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें निशानियाँ हैं। वमा कान अक्सरहुम, नहीं थे अक्सर वो मोमिनीन, यकीन करने वाले, ईमान लाने वाले। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक रब तेरा वही ज़बरदस्त रहीम, बड़ा मेहरबान है। दलील नकली पंजम, कज़्ज़बत, जुठलाया, समूदो, कौम समूद ने मुरसलीन भेजे हुए रसूलों को, इज़ काला, जब कहा उनके लिए, अखूहुम, उनके भाई, साले को, साले ने, आप देखो साले अलैहिस्सलाम को कौम समूद का भाई कहा जा रहा है, तो ये कौमी भाई, तो गैर मुस्लिम को कौमी भाई अगर हो तो कहना कोई जुर्म नहीं है। अला तत्तकून, क्योंकि बाद लोगों ने इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह के एक इबारत है, उसके ऊपर बड़े बरसे आए, जुल्म किया है उन्होंने कि देखो जी नबी अलैहिस्सलाम को भाई कह रहा है, फ़लाँ कह रहा है, तो यहाँ अल्लाह कह रहा है साले अलैहिस्सलाम उन काफरों के भाई थे। अला तत्तकून, है तुम डरते क्यों नहीं हो, कुफ्र शिरक से बचते क्यों नहीं हो। इन्नी लकुम रसूल अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल व अमानतदार। फत्तकुल्लाह, पस डरो तुम अल्लाह से, वतीऊनी, और मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम अलैहि, और नहीं मैं सवाल करता तुमसे, मिन अजरिन, किसी मजदूरी का, इन अजरिया, नहीं है मेरी मजदूरी, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मगर रब्बुल आलमीन पर। देखो मजदूरी पैगम्बर कहते हैं मेरी अल्लाह के ऊपर है, मुझे अल्लाह ने मजदूरी देनी है। तो एक आयत आती है वहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि यार और कुछ नहीं तो कम अज़ कम रिश्तेदारी की तो हया करो ना, मवद्दा था, तो उन लोगों ने गलत मतलब ये, यानी मेरी मजदूरी जो है वो मेरे रिश्तेदारों से तुम मोहब्बत करो, ये मेरी मजदूरी है। अल्लाह के रसूल की मजदूरी अल्लाह के ऊपर होती है। अतुतरकून फी मा हाहुना आमिनीन, कहाँ छोड़े रखेंगे तुमको, हाहुना, यहाँ दुनिया में, आमिनीन, अमन से, अतुतरकून, क्या छोड़े रखेंगे तुमको, फी मा, उस चीज़ के अंदर, हाहुना, जो यहाँ दुनिया में, आमिन, अमन में, क्या तुम दुनिया के अंदर हमेशा या अमन से रहोगे। अतुतरकून, तुम छोड़े जाओगे, फी मा मसूला, उस चीज़ के अंदर, हा होना, जो यहाँ दुनिया में हो, आमिन, अमन से, ये तज़ीज़ मेरा दुनिया, दुनिया से बेरुग़बती इख्तियार करो, प्यार न करो, हमेशा तुम नहीं रहोगे यहाँ। फ़ी जन्नातिन, बागों में, ये बयान है फ़ी मा, बा जो ये मा मसूला का, हमेशा छोड़, यानी किस में, बागों में, उयून, चश्मों में, व ज़ुरूइन, और खेतियाँ, व नखलिन, खजूर, तलउहा, जिनके गोशे हज़ीम, मुलायम है, व तनहितून मिनल जिबाल, और तुम तराशते रहोगे पहाड़ से, तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा कि तुम पहाड़ तराशते रहोगे पहाड़ से, बयूता, घरों को, फारहीना, बड़े खुशी से, बिला तकल्लुफ़, फत्तकुल्लाह, ऐसी बात नहीं है, तुमने एक दिन मरना है, डरो तुम अल्लाह से, वातीऊनी, और मेरी इताअत करो। वला तुतीऊ, मत तुम कहा मानो, अमर अल मुसरिफीन, उस आदमी का जो हद से बढ़ने वाला है, यानी अपने सरदार जो बड़े रोसा कुफार है उनका तुम कहा ना मानो, मुशरिकीन का, मुसरिफीना हुमुल मुशरिकून, मुशरिक, आज इब्ने अब्बास, मालम खाजन ये नकल करते हैं। अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, वो लोग जो फसाद करते हैं ज़मीन में, ये फसाद मज़हबी है, वो लोग जो फसाद करते हैं ज़मीन में, वला युस्लिहूना, और नहीं वो इस्लाह करते ज़रा भर भी, कालो, उल्टा क्या कहते हैं, इन्नमा अंता, बेशक तू तो मिनल मुसहरीना, जादू की हुए में से, तेरे ऊपर तो जादू किया गया है, तेरा तो अक्ल ठिकाने नहीं है। क्यों ये कहते थे, इस वजह से दावा तौहीद और रिसालत का जो तू दावा करता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तौहीद का दावा है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा और कोई मुश्किल कुशा नहीं। मा अंता, नहीं है तो इल्ला बशर मिसलुना, मगर बशर है मिसल हमारी। फ़ाति बि आयतिन, पस ले कोई दलील, इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू सच्चा है अपने दावा रिसालत में। हम जो मुँह मांगे मौइज़े मांगते हैं वो दिखा। मैं बार बार समझा चुका हूँ कि मुशरिकों का नज़रिया था जो अल्लाह के नबी होते हैं वो मुख्तियार कुल होते हैं। को काला कहा, हाज़ ही नाकतुल्लाह, ये ऊँटनी है,
یہ اٹھنی ہے، لہا شربن والکم شربن، پینا ہے تم اس کے لیے بھی تمہارے لیے بھی پینا ہے، یوم معلوم، ایک دن معلوم کے پیچھے سمجھا چکا ہوں، یہ باری مقرر تھی، ولا تمسوا بسوء، مت پہنچو تم اس کو برائی کے ساتھ، کیوں کہ یہ اللہ کا شعار ہے اور اللہ کے شعار کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے، فیاخذکم، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا عذاب، جب توہین کرو گے اللہ کے شعار کی تو پھر ثمرہ تمہارا نکلے گا، عذاب بڑا آ جائے گا، فَأَقَرُوهَا، پس توہین معجزہ، پس انہوں نے کاٹ ڈالا اس کو، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس ہو گئے وہ ندامت کرنے والے نزول عذاب کے بعد، جب عذاب آ گیا پھر پچھتا رہے تھے، بعد کا پچھتاوا کیا فائدہ۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑا ان کو عذاب نے، یہ ثمرہ ہے مخالفت کا، مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو عذاب نے پکڑا، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانے ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے وہ اکثر ایمان لانے والے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک رب تیرا وہی زبردست ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ کذبت قوم لوط، یہ دلیل نقلی ششم، جھٹلایا کہ دیکھو ذرا لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی، انہوں نے جھٹلایا تو کیا فائدہ ہوا، عذاب کے سوا کیا ملا، نتیجہ دیکھ لو، تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہوگا۔ جھٹلایا قوم لوط نے مرسلین بھیجے ہوئوں کو، اذ قال لہم، جب کہا ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، اے کیوں نہیں تم بچتے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو تم، وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیہِ، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس کے اوپر من اجر، کسی مزدوری کا، کیوں، اس لیے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری رب العالمین پر ہے۔ اطاعتون الذکرانہ، یہ ہے انقلاب عملی، جو عملی انقلاب لے کے آتے تھے نا ان کا، یہ دیکھو وہ مذکروں، اطاعتون الذکرانہ، آیا تم آتے ہو لڑکوں کو، مذکروں کو آتے ہو، من العالمین جان والوں میں سے، وما تذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم، جو پیدا کیا تمہارے لیے ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بیویوں کے قریب لگتے نہیں ہو اور لڑکوں کو چھوڑتے نہیں ہو، بھائی مانو یہ کیا کام کرتے ہو، بل انتم، بلکہ تم تو قوم ہو، عادون، حد انسانیت کو بھی تجاوز کرنے والے، عادون حد انسانیت سے نکلنے والے قوم۔ قالوا، آگے سے اناد قوم کا ضد کے کہنے لگے، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا نا یہ توحید والے مسئلے سے، اور دوسرا یہ جو تو ہمیں منع کرتا ہے اس بدفعلی والے کام سے، اگر تو باز نہ آیا نا، یا لوط، اے لوط، لتکونن من المخرجین، ضرور تو ہو جائے گا من المخرجین، بستی سے نکالے ہوئوں میں سے، اس بستی سے تجھے نکال دیا جائے گا، ہم نکال دیں گے۔ کالا کا استقامت نبوت، آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں، انی، بے شک، لِعَمَلِکُم من القالین، بے شک میں تمہارے عملوں سے من القالین، بوجھ رکھنے والا ہوں، یعنی تمہاری دھمکی جو تبلیغ کے بارے میں دیتے ہو، تمہاری دھمکیوں سے میں تبلیغ نہیں روکوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، لیکن میں تمہارے اس عمل سے قالین، بغض رکھنے والا ہوں، مجھے تمہارے عمل کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ رب، یہ مناجات لوط السلام دعا کی، ربی، اے میرے رب، نجینی، نجات دے مجھے، بآلی، اور خاص کر میری آل کو، مما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، مجھے نجات دے اور میری آل کو، مما، اس سے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فنجینا، ثمرہ انابت، ہم نے نجات دی اس کو، وآلہ، اس کے آل کو، اجمعین، سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر بوڑھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی نا، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اس وقت کافرہ کا نکاح جائز تھا پیغمبر کے ساتھ بھی، ہماری شریعت میں کافرہ کا نکاح مسلمان کے ساتھ جائز نہیں ہے، لیکن اس دور میں کافرہ کا نکاح جائز تھا۔ کافر تھی لیکن بدکار یا اس قسم کی نہیں، کیونکہ ایسی گندی عورت اللہ پیغمبر کی سیج نہیں بننے دیتا، کفر ضرور تھا۔
ثم دمرنا الآخرین، ثمرہ اناد پھر ہلاک کیا ہم نے پچھلوں کو، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، برسایا ہم نے، یہ کیفیت عذاب، کس طرح عذاب آیا تھا، برسایا ہم نے ان کے اوپر مطرن خاص قسم کی بارش، فسا پس برا ہے مطر المنذرین، بارش ڈرائے ہوئوں کی، یعنی پتھروں والی جو بارش آئی تھی، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرھم مؤمنین، اور نہیں تھے وہ اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّکَ، بے شک رب تیرا، لَهُوَ العزیز، وہ زبردست ہے پکڑنے میں، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے مولا دینے میں، کذب اصحاب الائکہ، یہ دلیل نقلی ساتویں، اسی طرح جھٹلایا آئکہ مرسلین بعد والوں نے بھیجوں کو، اذ قال، جب کہا، ایک کنویں والوں نے، اذ قال، جب کہا واسطے ان کے شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، اے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین، رسول امانت دار، فاتقوا اللہ، پس مجھ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتا تم سے مزدوری کا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر، اوفوا الکیل پورا کر کے دو ماپ، یہ انقلاب عملی ہے ان کا، یعنی حقوق العباد کی حق تلفی کیا کرتے تھے، حق تلفی کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ حقوق العباد کی حق تلفی نہ کرو، ہر ایک کو پورا ماپ کے دیا کرو، یہ خیانت کرتے تھے ماپ تول میں، اوفوا الکیل، پورا دو ماپ، ولا تکونوا، اور نہ ہو جو تم من المخسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، وازنوا بالقسط، وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کر کے دو انصاف کے ساتھ، مستقیم، سیدھا سیدھا انصاف کے ساتھ وزن دیا کرو، خیانت نہ کیا کرو، کیونکہ دیتے ٹائم یہ خیانت کرتے تھے، لیتے ٹائم پورا لیتے تھے، ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم خیانت کرو لوگوں سے، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم ہو جو زمین فساد کرنے والے، واتقوا الذی، ڈر جو تم اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والجبلۃ الاولین، اور مخلوقات پہلیوں کو پیدا کرنے والے ہیں، قالوا، کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بے شک تو جادو کیا ہوا، یعنی مجنون ہے، دیکھو کتنی بہتان تراشی، ہر دور کے اندر پیغمبروں کو مجنون کہا گیا، تو پھر کیا کہیں گے، سب پیغمبروں کے اوپر جادو ہو گیا تھا، قومیں جو کہہ رہی تھی، تو ہے من المسحرین، مجنون، وما انت، اور نہیں ہے تو الا بشر مثلنا، مگر بشر ہماری مثل، وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے، جو دعویٰ توحید کا اور رسالت کا کر ہے نا، ہمارے نزدیک تو جھوٹا ہے، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، یہ مطالبہ عذاب ہے، گرا ہمارے اوپر کسفن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے دعویٰ ہے توحید اور رسالت میں، قالا، جواب دیا آگے سے، ربی، اے میرا رب، عالم، میں خوب جانتا ہوں، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، قالا، کا ربی، میرا رب جو ہے، عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اگر عذاب دینے والا ہے تو تم جو تمہارے کرتوت ہیں وہ تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، خود عذاب آ جاتا، میرا رب جانتا خوب ہے تمہارے اعمال کو، ایسی بات نہیں ہے، فکذبوا، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فاخذہم، پکڑ لیا ان کو عذاب یوم ذلت، صاحبان کے دن عذاب، انہو کانا، بے شک تھا وہ عذاب یوم عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑے دن کا عذاب، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، ما کان اکثرہم، نہیں تھے اکثر مومنین ایمان لانے میں، ان فی ذلک لآیہ، یہ سب 7 نشان، 7 قصے گزر چکے ہیں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، 7 قصے گزر چکے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، خیر و برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کوئی برکت نہیں دے سکتا، جنہوں نے اللہ کو برکت دہندہ سمجھا ان کو اللہ نے بچا لیا، جنہوں نے اللہ کو برکت دہندہ نہیں سمجھا اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، وما کان اکثرہم، نہیں تھے اکثر وہ ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست ہے، بڑا ہی مہربان ہے، وَإِنَّهُ،
لتنزیل رب العالمین، بے شک وہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نازلہ بھی اترا ہے ساتھ روح الامین کے، واسطہ ہے تنزیل، کس طریقے سے اتارا گیا؟ روح الامین کے ذریعے اتارا گیا۔ علی قلب کا، تیرے دل پر میرا پیغمبر کیوں اتارا گیا ہے؟ تیرا فریضہ اب کیا ہے؟ تیرے پاس جو قرآن ہم لے کر آئے ہیں کس لیے؟ اس لیے لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی، عربی زبان میں، عربی زبان میں، مبین، کھلا واضح، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لفی زبر الاولین، پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا۔ آیا یہ انہو کا مرجع کیا ہے؟ بعد نے کہا انہو کا مرجع قرآن ہے، تو اس کا معنی بن جائے گا بے شک قرآن لفی زبر الاولین، پہلے صحیفوں میں موجود ہے، پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو سارا پہلے صحیفوں میں موجود نہیں تھا۔ تو انہو کا مرجع مضامین قرآن، بے شک وہ مضامین قرآن پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھے، قرآن کے بعض مضامین پہلے صحیفوں میں موجود تھے۔ تو ان مضامین میں سے ایک مضامین ہے برکت دہندہ صرف اللہ، تو بے شک یہ برکت دہندہ والا جو مسئلہ ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ ان صحیفوں میں بھی کہا گیا تھا کہ برکت دہندہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اولم یکن لہم آیتن، آیا نہیں ہے واسطے ان کے نشانی، این یعلمہ کہ جانے وہ، علماء بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل، آیا نہیں ہے واسطے ان کے نشانی کے جانا اس کو علماء بنی اسرائیل نے۔ بنی اسرائیل کے علماء بھی کہتے ہیں کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے، تو یہ تھوڑی نشانیاں ان کے لیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اگر ہم اس کو اتارتے نا علی بعض العجمین، اجمی زبان میں، عربی کا ایک لفظ بھی نہ ہوتا، اجمی زبان میں اگر قرآن آتا، اوپری زبان میں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پس پڑھتا وہ اس کو علیہم ان پر، تو مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی وہ اس کے ساتھ ایمان نہ لیتے ضد کی وجہ سے کہ ہم عربی اور قرآن اجمی۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے تکذیب چلا دی مجرم لوگوں کے دلوں میں ان کے ضد کی وجہ سے۔ لا یؤمنون، اس وجہ سے تو وہ ایمان نہیں لے آتے قرآن کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک یروا العذاب العلیم، دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، آ جائے ان کو اچھا چک، آئے گا ان کو اچھا چیک عذاب، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہیں رکھیں گے۔ فیقولوا، پس کہتے ہیں، حل نحن منظرون، یہ استفہام طلبی کے لیے، کیا ہم مہلت دیے ہوئے ہیں؟ افبعذابنا یستعجلون، آیا پس وہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں۔ افرأیتا، اے دیکھے تو نے، ان متعناہم سنین، اگر ہم نفع دیتے نا ان کو چاند سال، اگر ہم نفع دیتے ان کو چاند سال، ثم جاءہم، پھر آتا ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیے گئے تھے یعنی عذاب، ما اغنا، نہ کام آتا ان سے، ما کانوا یمتعون، جو وہ نفع اٹھا رہے ہیں، تب بھی ان کو کچھ کام نہ آتا۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ جو جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے، پہلے اس میں ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے، جب وہ منکر ہوئے، انہوں نے ٹھکرایا، تب ہم نے ہلاک کیا۔ ذکرہ، نصیحت، وما کننا ظالمین، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے۔ وما تتنزلت بہ الشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون، وما تنزلت بہ الشیاطین، یہ شبہ اس کا جواب ہے۔ ہوتا ہے یہ بھی کہ یہ تنزیل رب العالمین کی طرف سے جو آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شیطان بھی نال اتارا ہو۔ اللہ نے کہا نہیں اترتے اس کے ساتھ شیاطین، نہیں اتارے گا، یہ نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ شیاطینوں کو نہیں اتارا گیا تھا، ملائکہ لے کر آئے تھے۔ وما ینبغی لہم، اور نہیں تھے مناسب ان کے لیے، وما یستطیعون، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ شیاطین نہیں اتارے گئے تھے، اور نہ شیطانوں کے یہ مناسب تھا
اور نہ ہی شیطانوں کی جرأت ہے اس کے قریب آئیں، قریب بھی نہیں آ سکتے۔ انہم بے شک وہ عن السمع وہ تو سننے سے بھی لمعزولون وہ تو بھاگنے والے ہوتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں، ان کو تو سننے بھی کوئی نہیں دیتا۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر مت تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، یہ ثمرہ ہے توحید کا۔ تو بعد نے کہا ہے جولا قسم کے کہ مشرکین مکہ تاب مشرک تھے، جب اللہ کے مد مقابل بناتے تھے ان کو پکارتے تھے، اللہ کے مد مقابل الہ بناتے تھے تاب مشرک تھے، لہذا ہم اللہ کے مد مقابل نہیں پکارتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ ملا کے پکارتے ہیں، اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں۔ تو یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ ود مقابل نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ مانتے تھے۔ مت تم پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو، تو اگر پکارو گے ثمرہ کیا نکلے گا؟ فتکون من المعذبین ہو جاؤ گے عذاب دیوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین اور ڈرا تو اپنے کنبے والوں کو سب سے پہلے، انذر ڈرا تو سب سے پہلے عشیرتک الاقربین اپنے خاندان کو جو قریبی ہیں سب سے پہلے ان کو ڈرا۔ تو اس لیے تبلیغ کا مزہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنوں کو ہی ڈرایا جائے۔ واخفض جھکا دے جناح کا تو اپنے پر بازوں، لمن اتبعک اس شخص کے لیے جو اتباع کرے تیری، من المؤمنین مومنوں سے۔ واخفض جناحک لمن اتبعک غریباں دے نال بنا کے رکھ میرا پیغمبر، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں انہاں نال بنا کے رکھ۔ واخفض جھکا کے رکھ، جناحک تو اپنے بازوؤں کو یعنی ان کے ساتھ بنا کے رکھ، اپنی جھکا کے رکھ، ان کے ساتھ زیادہ پیار و محبت رکھ، لمن تبعک لمن اتبعک جو تیری اتباع کرتے ہیں، من المؤمنین مومنوں سے۔ فإن عصوک پس اگر تیری نافرمانی کریں تو فقول کہہ دے انی بریء مما تعملون بے شک میں بری ہاں جو تم عمل کرتے ہو۔ وتوکل علی العزیز توکل رکھ، بھروسہ رکھ اس زبردست ذات پر، الرحیم جو مہربان ہے شفقت کرنے والی، الذی یراک حین تقوم یہ اس کے علم کا یہ کمال ہے جو کہ دیکھتا ہے تجھ کو، حین تقوم جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے نماز میں وہ دیکھتا ہے تجھے، وتقلبک فی الساجدین اور رات کے وقت پھرنا تیرا، فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، چکر لگانا آپ کا چکر لگانا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے صحابہ اکرام کو آ کر دیکھتے تھے مسجد میں کہ کیا نماز پڑھ رہے، کیسے کیسے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تھے رات کو اس وقت۔ تو فرمایا کہ ہم وہ ذات جس نے جو دیکھتے ہیں تجھے جس وقت تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں جب تو سجدہ کرنے والوں کے مابین چکر لگانے والا ہوتا۔ تو یہاں سے بعض نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ بعض نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے پیغمبر کے ماں باپ کے بارے میں، تو بعض نے یہ زور لگایا ہے کہ نبی علیہ السلام یا جو بھی پیغمبر ہے ان کے سب والدین مسلمان تھے، وہ توڑ تک باب آدم تک لے کے چلے جاتے ہیں، تو باب آدم تک کوئی لے نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے ان کا، کیونکہ اللہ پیچھے آیتوں میں بتا چکا تھا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں میرا پیغمبر جو ہم نے آپ کو بتائی ہی نہیں ہے، ان کا تذکرہ تک ہی نہیں کیا۔ جب ان کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا تو رسول نے کس طرح کر دیا؟ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو گزری ہیں وہ، لیکن ان کا تذکرہ ہم نے آپ کو نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے رسول کو تذکرہ نہیں کیا تو پھر رسول نے آگے کیسے کر دیا؟ تو معلوم ہوا یہ باب آدم تک جو کھاڑ کے نسب پہنچاتے ہیں فلاں سنت یہ جھوٹی من گھڑت بات ہے، کوئی دور سنت نہیں جاتے۔
باقی رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کے بارے میں مسئلہ چلا دیتے تھے کہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ وہ فطرت زمانے میں پیدا ہوئے تھے تو لہٰذا ان کے بارے میں توقف ہے، کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی بات ہی نہیں چھیڑنی چاہیے اس کے بارے میں۔ انہو، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، ویسے یہاں باتیں چھیڑ دی ہیں۔ انہو، بے شک اللہ، ہو السمیع، وہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ حال انبئکم، کیا ہم خبر دیں تم کو؟ یہ جواب شبہ ہے ماضی کا، جو ہو سکتے شیطان اترتے ہوں ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں شیطان کس کے اوپر اترتے ہیں۔ حال انبئکم، آیا ہم خبر دیتے ہیں تجھے، اللہ اس پر کہ من تنزل الشیاطین، کس پر اترتے ہیں شیطان، جس کے اوپر اترتے ہیں شیطان۔ تنزل علی کل افاک اسیم، اترتے ہیں ہر افاق، جھوٹے، اسیم، گناہگار کے اوپر۔ اس آیت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان کو چند چاند لگا دیے ہیں اس آیت نے، کہ شیطان جو ہے اترتے ہیں جھوٹوں کے اوپر اور گناہ گاروں کے اوپر۔ تو یہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی چاند لگا دیے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوتا جائے گا، صحابہ کا بھی پیچھے سے بڑھتا ہی جائے گا۔ یلقون السمع، ڈالتے ہیں وہ سننے کو، کان ڈالتے ہیں سننے کو، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر ان کے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں نا شیطان، کہ ایک سن کے آیا، نجومی کو بتایا اور 99 ساتھ جھوٹ ملا لیا۔ یہ سب اکثر کاذبون، جھوٹ بولتے ہیں۔ وَشُعَرَاءُ، یہ شبہ ثانی ہے کہ یہ شعراء، یہ تو شاعر ہے۔ اللہ نے کہا جو شعراء ہوتے ہیں نا، یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی کرنے والے سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی اس آیت نے نبی صحابہ کی شان کو چند چاند لگا دیے کہ شعراء جو ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے سرکش ہوتے ہیں، اور میرے پیغمبر کی پیروی کرنے والے سرکش نہیں۔ ہاں، جو شاعر ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ سرکش ہوتے ہیں، سرکش۔ تو لیکن جو میرے پیغمبر ہیں وہ اس کے جو ہے پیروی کرنے والے وہ سرکش نہیں، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خبیب، زبیر، طلحہ، بلال، جتنے بھی صحابہ لاکھ سے اوپر ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لہٰذا اس آیت نے بتایا کہ وہ غاوون نہیں ہیں، وہ غاوون نہیں ہیں، کیونکہ شعروں کی پیروی کرنے والے غاوون، سرکش لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ شعر تو مطلق ہے، تو اسلامی شعر جائز ہے، اسلامی شعر پیچھے نکل، اس میں یلقون السمع واکثرہم کاذبون نکل گیا کہ یہ شعر وہ مراد ہے جو اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے اسلامی شعر نکل گیا، کوئی شعر اسلامی کہتا ہے تو وہ نکل گیا، کیونکہ یہ ان شعروں کی بات ہے جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ الم ترى، آیا تو نہیں دیکھتا، انہم، بے شک وہ شاعر، فی کل واد، ہر وادی، یہیمون، وہ تو سر مارتے پھرتے رہتے ہیں، حیران سرگردان رہتے ہیں۔ اے تو نہیں دیکھتا، یہ شاعروں کی ذلت ہے کہ وہ ہر وادی میں حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں، ہر قسم کا وہ کانا بن جاتے ہیں، نہ اچھی محفل کو دیکھتے ہیں، نہ بری محفل کو دیکھتے ہیں، نہ حلالی کو دیکھتے ہیں، نہ حرامی کو دیکھتے ہیں، نہ پاک کو دیتے ہیں، نہ پاک کو دیکھتے ہیں، وہ تو ہر دیکھ کے چمچے بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہ تو ہر وادی کے اندر حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، یقولون، کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں ہیں۔
وہ تو وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، لیکن میرا پیغمبر تو ایک وادی توحید علی میں کھڑ کے اللہ کی توحید کا پرچم کا بلند کیے رکھتا ہے اور اسی کی دعوت دیتا ہے توحید اسلام کے اندر رہ کے۔ اور میرا پیغمبر جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے، لہٰذا میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو آپ خود حیران گردان ہوتے ہیں، ہر وادی میں پھرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ماننے والے بھی سرکش ہوتے ہیں۔ میرا پیغمبر تو توحید والی وادی میں کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے، اور جب توحید والی وادی میں میرا پیغمبر توحید بیان کرتا ہے تو اس کے ماننے والے بھی توحیدی ہوں گے، نہ کہ غاوون ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے، جو شاعر ہوتے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے، لیکن جو میرا پیغمبر ہے پہلے کر کے دکھاتا ہے بعد میں کہتا ہے۔ میرا پیغمبر تو وہ ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، انہم بے شک وہ یقولون کہتے ہیں ما لا یفعلون جو کرتے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، وذکروا اللہ اور یاد کرتے رہے وہ اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا اور بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے جب ان کو ظلم کیا جائے، بس وسیعلم الذین ظلموا ان قریب جان لیں گے وہ لوگ ظالموا جو ظالم ہیں، ایا منقلب ینقلبون کس جگہ لوٹ کے جائیں گے، ایا منقلبی دیکھ جان لیں گے کہ کس جگہ وہ ینقلبون لوٹ کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدی و بشری للمؤمنین طاسین واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات القرآن یہ آیتیں ہیں قرآن کی، و کتاب مبین اور کتاب واضح کی۔ کیا مطلب؟ آیت الکتاب یہاں سے اشارہ اس بات کی طرف کہ کچھ مضامین اس قرآن کے اندر اگلی کتابوں کے بھی آئیں گے، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب واضح کی، تو آیت القرآن سے اشارہ اس طرف کہ یہ کچھ اس کتاب میں اگلی کتابوں کے بھی مضمون آئیں گے، ہدن ہدایت بھی ہے، عملاً و بشرا، ہدن علماً ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، عملاً للمؤمنین مومنوں کے لیے جو عمل کرے گا اس کو خوشخبری ملے گی۔ اس صورت کا ما قبل کے ساتھ ربط سورۃ شعراء میں فرمایا تھا کہ شعراء کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن شعراء کا کلام نہیں ہے۔ اب سورۃ نمل میں فرمایا گیا نمل کا حال دیکھو، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے اور نہ برکت دہندہ ہیں، نہ غیب جانتے ہیں۔ جو غیب نہیں جانتا وہ برکت دہندہ کس طرح ہو سکتا ہے، برکت دینے والا کس طرح ہو سکتا ہے؟ رابط معنوی سورۃ فرقان کا دعویٰ چلا آ رہا تھا تبارک الذی والا کہ برکت دہندہ صرف اللہ ہے۔ دلائل نقلیہ پیش کیے گئے تھے سورۃ شعراء میں، دلائل نقلیہ کے ساتھ کسے آئے تھے کہ برکت دہندہ صرف اللہ اور کوئی نہیں، یہ ثابت کیا گیا تھا۔ اب سورۃ نمل میں دو علتوں کا بیان ہوگا سورۃ نمل میں، اور 4 قسموں کے ضمن میں 2 علتیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلے 2 قسم میں پہلی علت بیان ہوگی اور اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، یہ بیان ہوگی پہلی علت میں، اور دوسرے 2 قسم میں
اللہ کے سوا مختار کل اور کار ساز کوئی نہیں، یہ بیان ہوگا۔ تو نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے سوا برکات دہندہ بھی کوئی نہیں۔ تو قصے آئیں گے، 4 قصے کے ضمن میں 2 علتیں ذکر کی جائیں گی۔ 4 قصے آئیں گے، درمیان میں ان کے ضمن میں 2 علتیں آئیں گی۔ جب 2 قصے بیان کیے جائیں گے تو پہلی علت بیان ہوگی کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اور دوسرے 2 قصے آئیں گے، اس کے بعد یہ علت بیان کی جائے گی کہ اللہ کے سوا مختار کل اور کار ساز کوئی نہیں۔ تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ اللہ کے سوا برکات دہندہ کوئی نہیں۔ چلو، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ ہم یوقنون، اور وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے، زینا لہم اعمالہم، مزین کر دیا ہم نے ان کے اعمالوں کو، فہم یعمہون، پس وہ جہالت میں حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں۔ فہم، یہ ثمرہ ہے تزیین کا، ہم نے ان کے برے اعمالوں کو، ہم نے مزین کر دیا ان کے اعمالوں کو، او فہم یا حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں جہالت کے۔ کیا مقصد؟ نہ ان کے عقائد صحیح ہے، نہ ان کے اعمال صحیح ہیں، اور نہ ان کے اخلاق صحیح ہیں۔ ان کا اعمال ہم نے ان کو مزین کر کے دیے ہیں۔ کون سے مزین؟ کافی بار سمجھا چکا ہوں، کھوٹی چیز کو خوبصورت کر کے دکھانا، پتل کو سونے کا پانی چڑھا کے دکھانا، یہ متعین ہے۔ اب دیکھو، یہی ہے تویزوں والا کام ہے، لکھ کے تو قرآن کی آیت دیتے ہیں، اور کیا ہے؟ تو دیکھ کتنا خوبصورت کر کے دکھایا قرآن کی آیت۔ چلو کوئی ہم لکھ دیتے اندرا گاندھی کے کوئی نصرت فتح علی کا گیت، تو پھر تو تھا، کوئی اور چیز لکھ دیتے پھر تو اعتراض تھا۔ بادشاہ لکھ تو قرآن دیتے ہیں، دیکھو یہ لکھا ہوا قرآن ہے لیکن عمل جو غلط ہے، فعل جو غلط ہے یہ۔ اسی طرح دیکھو اجتماعی دعا ہے، یہ جو اجتماعی دعا ہے، دیکھو جی مانگتے تو اللہ سے ہم فرضوں کے بعد اجتماعی، یا جمعے کے بعد اجتماعی، یا عیدوں کے بعد اجتماعی دعا، بادشاہ مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو دیکھو ہے تو اللہ سے مانگتے، دیکھو مانگنا تو اللہ سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو فعل طریقہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ غلط طریقے کو اس طریقے کے ساتھ مزین کر کے دکھایا گیا ہے، خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے یہ۔ یا اسی طرح کول خانی، تیجا، 40واں، 11ویں، 12ویں، یہ چیزیں بادشاہ خرائط تو اللہ کے نام کی کرتے ہیں، ہم دیتے تو اللہ کے نام کے اوپر ہیں، بادشاہ پھر کیا کریں ہم؟ تو دیکھو کام طریقہ غلط ہے یہ، لیکن دکھایا کس طرح مزین کر کے گیا ہے خوبصورت اندازے کے ساتھ۔ تو اسی طرح اور بھی کتنی بے مثالیں موجود ہیں۔ دیکھو یہی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، یہ پڑھتے تو ہم درود ہیں، یہ درود کے منکر، پڑھتے تو درود ہے لیکن دیکھو کیسا مزین کر کے دکھایا گیا، درود کی صورت میں دکھایا گیا ہے، پڑھتے تو درود ہے ہم، اور کیا چیز ہے؟ تو فعل طریقہ جو غلط ہے یہ۔ تو سب اس طرح کی جو ہیں ذکر ہے، ناک سے ذکر کرنا، محفل میں ذکر کرنا اور لوگوں کو جھلانا، یہ جی بادشاہ عمل ہے، کیا کریں؟ ہے کرتے تو اللہ کا ذکر ہے، ذکر تو اللہ کا ہے، لیکن طریقہ جو غلط ہے، لیکن وہ خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے ذکر کی صورت کے اندر، فکر کی صورت کے اندر۔ تو اس طرح یہ جو دوسرے ہیں قرآن
کے علاوہ باشو، دعوت تو ہم نماز روزے کی دیتے ہیں، سب کی چیزیں، لیکن بات تو تھی عقیدے کی سب سے پہلے، تو وہ اس روپ کے اندر آ کے اس کو مزین کر دیا گیا، زینا لہم اعمالہم، مزین کر دیا ہم نے ان کے اعمالوں کو، فہم یعمہون، پس وہ حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے نمازوں، روزوں، تہجدوں، سجدوں کے اندر بس وہ لگے ہی رہتے ہیں حیران سرگردان ہو کے، حالانکہ ہم نے ان کے لیے مزین کیا تھا، ان کی کوئی اعمال کی حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو حقیقت سمجھ کے پریشان ہو کے حیران ہو کے ساری رات عبادت کرتے رہے، لیکن پلے کچھ ہی نہیں پڑا۔ زینا، مزین کیا لہم، بس ان کے اعمال، ان کے اعمال کو، فہم یعمہون، پس وہ حیران سرگردان ہے، جہالت مرکب میں پڑے ہوئے، یہ جہل مرکب میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اعمال سے پہلے عقیدہ، جب تک عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، یہی کچھ اعمال اس کے پیش ہو گئے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم، اور وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الاخسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، ابدی نقصان اٹھانے والے۔ وَإِنَّكَ، تسلی ما ترغیب، بے شک آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، ملا آپ کو قرآن، ملا دننا، ہماری طرف سے، حکیم، جو حکمت والی ذات ہے، علیم، جاننے والے۔ اذ قال موسیٰ، تو اور بھی زین لہم، اس کے اوپر آیات جمع کرنی چاہیے، جتنی بھی اللہ نے دی ہیں ذکر کے ان کے مزین کرنے کی، تو بہت ہی کافی دھوکہ لوگ یہاں سے کہا جی فلاں بھی تو کلمہ گو ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، فلاں بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، فلاں بھی، اس چیز سے لوگوں کو دھوکے لگے ہوئے ہیں۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَہْلِهِ، اپنی اہل کے لیے، یہ کس اول ہے، مقصد یہ سمجھانا تھا کہ موسیٰ بھی عالم الغیب نہیں تھا، جب اپنی بیوی کو بٹھا کے دیکھا درخت کے اوپر آگ، کہتے ہیں تم بیٹھو میں انگارہ لے کے آتا ہوں، تاکہ سردیوں کا موسم ہے گرمائش حاصل کریں گے، یا کوئی خبر لے کے آتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے پھر پتہ لگا آگ نہیں تھی، یہ تو نورانیت ہے، تو پھر پتہ لگا کہ یہ آگ نہیں تھی، تو دیکھو موسیٰ بھی عالم الغیب نہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ نے لے اپنے آل کے لیے، انی آنست نارا، میں دیکھتا ہوں آگ کو، سآتیکم منھا، آؤں گا میں تمہارے پاس، منھا، اس سے، لے کر آؤں گا تمہارے پاس اس سے، بخبر، خبر، رستے کا کوئی پوچھ کے آؤں گا، او آتیکم، یا میں آؤں گا تمہارے پاس، بشہاب، انگا شعلہ لے کے، کعبہ سن، کوئی آگ کا شعلہ لے کے آؤں گا، لکڑی دکھتی ہوئی، لعلکم تستعلون، تاکہ تم اس سے تپش حاصل کرو۔ فلما جاءہا، پس جب آیا وہ اس کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، امبورے کا من فی النار، مبارک ہو وہ جو آگ میں ہے، مبارک باد ہے، من وہ فی النار جو آگ میں، یعنی ملائکہ ہے، ومن حولہا، اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہیں وہ بھی مبارک باد، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ رب العالمین، جو تمام جان والوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ ہوں، عزیز زبردست ہوں، الحکیم حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دے تو اپنے، عصاکا، سوٹے کو، ڈال یہ سوٹی کو، فلما رآہا، جب دیکھا اس کو، تہتزا، وہ جھوم رہا تھا، کانا، گویا کہ جانن، وہ سانپ ہے ہلکا سا، واللہ، پھرا موسیٰ علیہ السلام، مدبرن، پشت دے کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب ڈالا اس کو، لکڑ کو، وہ تو سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
پھر وہ تو دوڑنے لگ گئی، حرکت کرنے لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام دوڑے اور وہ ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہ دیکھا، اس طرح دوڑے۔ یا موسیٰ، آواز دیا ہے موسیٰ، لا تخاف، ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں جو ہے نا لا یخاف لا یتضرر، نہیں نقصان ہوتا، لدیہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، مرسلون بھیجے ہوئے، ہمارے پاس جو سے بھیجے ہوتے ہیں رسول، وہ ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو آتا ہے میری ملاقات کو وہ ڈرتے نہیں ہیں، آپ ڈرے نہیں۔ الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر بدل دیا اچھائی کو بعد سوء، برائی کے بعد، فانی غفور، بے شک میں بخشنے والا اور رحیم، بڑا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، معجزہ دوسرا، داخل کر تو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنی گریبان میں، بغل میں، تخرج، نکلے گا، بیضاء، سفید، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات، 9 یہ آیات تھی، بھیجا ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 معجزے دے کر، اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آئے گا، 9 معجزے وہاں تھے ذکر، جو آیات اللہ نے موسیٰ کو دی تھی، الی فرعون، فرعون کی طرف، 9 آیات تھی، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف دے کر بھیجی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک تھے ایک قوم مشرک فاسق، فلما جاءتہم، جب آئے ان کے پاس آیاتنا، ہماری آیتیں، مبصرۃً، سمجھانے کو، قالوا، آگے سے کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا، وجادوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما، وجادوا، انہوں نے ظلم، انکار کیا اس کے ساتھ، واستیقنتھا، حالانکہ یقین کر لینا تھا ان کے، انفسہم، ان کے جانوں نے، انہوں نے انکار کیا، ان کا جو معجزے دکھائے گئے تھے انہوں نے انکار کیا تھا اس کے ساتھ، واستیقنتھا، حالانکہ یقین کر لیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں میں، ظلماً، ظلم کرنے کو، وعلواً، اور بڑائی کرنے کو، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کے نفسوں نے ظلم کو، وعلواً، اور بڑائی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ فانظر، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، وَلَقَدْ، اور تحقیق، آتینا داؤد، دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، علم شریعت دیا تھا ہم نے، وقال، اور دونوں نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے، الذی فضلنا علی کثیر من عباد المومنین، وہ ذات جس نے ہم کو فضیلت دی سب مومن بندوں پر، ووارث سلیمان و داود، وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے، قال کا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھلائے گئے ہم، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، تو یہ جو پرندوں کی بولی سکھائے گئے تھے یہ صرف سلیمان علیہ السلام سکھائے گئے تھے، داؤد علیہ السلام نہیں سکھائے گئے تھے، لیکن یہاں جو بولا گیا ہے تو یہاں ادب و احترام کے طور پر احتراماً بولا گیا ہے، وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیے گئے ہم کو ہر چیز سے ہم کو دی گئی، کون سی ہر چیز، یعنی جو چیز ضروریات دین کی تھی نا، دینی ضروریات، وہ ہر چیز اللہ نے دے دی تھی، اور بادشاہی کے جو چیز ضروریات میں سے تھی وہ چیز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی، ان ھذا، اور داؤد علیہ السلام کو بھی سامان سلطنت اور ضروریت فی الدین، ان ھذا، بے شک یہ لہو الفضل المبین، بے شک یہ تو فضیلت ہے بہت بڑی، وحشر لسلیمان، اور جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنود ہو، اس کا لشکر، من الجن، جنوں سے، والانس سے، اور انسانوں سے، والطیر، اور پرندے، فہم، پس وہ، یوزعون، تقسیم کیے جاتے تھے، یوزعون، تقسیم کیے جاتے تھے، یا دوسرا معنی بند کیے جاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک، اذا اتوا علی واد النمل،
جب آئے نا وادی نمل پر، نمل کہتے چونٹیوں وادی، چونٹیوں والی وادی پر، قالت کہا نملاتن، چونٹی نے، یا ایھا النملو، اے چونٹیاں، ادخلو مساکنکم، داخل ہو جاؤ تم اپنے بیلوں میں، سوراخوں میں، لا یحطمنکم، نہ روند ڈالے تم کو سلیمان و سلیمان، وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم، اور وہ لا یشعرون، شعور بھی نہیں رکھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام ویسے تو سیر کرتے تھے، ہوا اڑاتی تھی سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، اور ایک ایک صبح دے مہینوں کا سفر کرا دیتی تھی، شام کا ایک ایک مہینوں کی سفر کرا دیتی تھی۔ لیکن جب یہ سفر ہوا میں چلتے تو ان کا ایک دن دل ہوا یار آج پیدل چلتے ہیں، کوئی نظارے دیکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام پیدل چلتے، ساتھ سب مشیر بھی ہوتے اور جن بھی ساتھ ہوتے، ساتھ اوپر پرندے بھی ہوتے، فوجیں بھی ساتھ ہوتی۔ جب یہ چلنے لگے، آگے سے ایک نمل چونٹی کھڑی تھی، اس نے دیکھا، وہ ان کی بادشاہ تھی، کہتے ہیں چونٹی یہ تھی بھی مؤنث، کیونکہ نملاتن، قالت نملاتن، یہ صیغے مؤنث کے ہیں، تو وہ تھی بھی مؤنث، اور جو ان کی بادشاہ تھی یہ مؤنث تھی، یہ نمبردار تھا ان کا، اور باقی سب چر رہی تھی، کھا پی رہی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو پھر اس نے آواز لگائے جلدی جلدی اپنے سوراخ و بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام آندے پہن، ادخلوا مساکنکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں روند ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور تم شعور بھی نہ رکھ، اور وہ ہم لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اب سوال یہ ہے کہ چونٹی کو کیا پتہ کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اور بھی تو مخلوقیں گزر رہے تھے، تو ان کے بارے میں تو نہیں کہتے سلیمان آ رہا ہے، اس کے لشکر بھی آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ اللہ نے اس کے دل میں الہام ڈال دیا تھا، جیسے وہ شہد والی مکھی کے بارے آتا ہے کہ ہم اس کو وحی کرتے ہیں، یعنی الہام کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کے دل میں الہام ڈال دیا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام آندے پر لشکر سمایت۔ اور دوسرا یہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور کہہ رہی ہے کہ وہ شعور نہیں رکھیں گے، تو چونٹی بھی دیکھو مان گئی کہ عالم الغیب صرف اللہ، سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے جس میں ولی بھی ہیں، آخر سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں صحابی وہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی عالم الغیب نہیں۔ چونٹی کیڑا مکوڑا حشرات ہو کے بھی وہ بھی مانے کہ عالم الغیب صرف اللہ، جب عالم الغیب صرف اللہ تو برکتیں دہندہ بھی صرف اللہ۔ یہاں چونٹی کہتی ہے زندہ پیغمبر ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی آ جاؤ گے تو اس کو علم نہیں ہوگا، اور وہاں اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ اور زندہ لوگوں تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کو، ہے زندہ لیکن تمہیں علم نہیں، تم نے جو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ میت والا ہی کرنا ہے، ان کے اوپر جو احکام جاری ہوں گے میت والے ہی جاری ہوں گے۔ زندہ ہے اعلیٰ قسم، ممتاز قسم کی زندگی کے ساتھ حیات ہے۔ تو یہاں چونٹی بھی کہتی ہے کہ وہ شعور پیغمبر کو پتہ نہیں ہے، نہیں چلے گا، پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے، بھی زندہ اور ہے بھی پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آ جائے تب بھی اس کو علم نہیں ہوگا۔ یہ تو کمال ہے، دنیا سے ایک چلا ہی جائے پھر بھی من مٹیوں کے نیچے کا ہے، دیکھ رہا ہے، اس سے بڑا اور قرآن کی گستاخی کیا ہوگی۔ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، یہی تو قرآن کے خلاف نظریہ ہے۔ فتبسم، یہی بات اٹھا کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں اللہ نے ڈال دی۔ یہاں باقی کافی اشکال کیے کہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو تو علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کو سمجھنا دیا تھا، یہ تو پرندہ نہیں تھے، یہ تو پرندہ نہیں، یہ تو حشرات ہے،
اس کا کیسے اللہ نے سمجھا دیا؟ تو بعض نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے اللہ نے پرندوں کا بھی علم دیا تھا اور جانوروں کی بولی کا بھی علم دیا تھا۔ جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے اور پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، تو جانوروں میں سے بھی کچھ وہ جو حشرات یہ بابین آ گئے، لہذا حشرات کی بولی بھی جانتے تھے، لیکن جانوروں کی بولی کا جاننا یہ نہیں دیا گیا تھا، پرندوں کی بولی جانتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ فتبسم، پیسے تھوڑے سے ہنسے، مسکرائے، ضاحکا، پھر ہنس پڑے، مسکرائے، پھر مسکرا کے بعد میں ہنس پڑے، من قولیا، چونٹی کے بعد سے۔ کہتے ہیں یہ چونٹی تھی بھی لنگڑی ایک پاؤں سے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولیا، مسکرائے، ہنس پڑے اس کے قول سے۔ قال رب، اسی جگہ کھا رب، دوسرے نعمتیں یاد آ گئی اس معجزے کو دیکھ کر۔ قال رب، اے میرا رب، اوزینی، مجھے طاقت دے، میری قسمت میں یہ کار دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں تیری نعمت کا، التی انعمت، جو تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر، والا والدیہ، اور میرے والدین پر، وانا عمل، اور عمل کروں، صالحا، نیک، ترضاؤ، جس کو تو پسند کرے، وادخلنی، اور داخل کر مجھے، برحمتک، تو اپنی خاص رحمت میں، فی عبادک الصالحین، یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں مراد انبیاء ہیں، کیونکہ پہلے بھی تو نیک ہے نا اعلیٰ درجے کا۔ وتفقد الطائرہ، یہ بات تو ہو گئی ختم۔ جب آگے چلے تو اس وقت پرندوں کی حاضری لینے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب حاضری لینے لگے تو وہاں ایک حضرت ہدہد صاحب کو گم پایا۔ تفقد الطائرہ، جب حاضری لینے لگے، طلب کیا پرندوں کو، فقال، کا مالیا، کیا ہے میرے لیے، لا اری الہدہد، نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو، کیا وجہ ہے؟ اصل مقصودی جگہ یہی ہے کہ زندہ پیغمبر ہے لیکن ہدہد بغیر اجازت کے چلا گیا ہے، جب تک حاضری نہیں لگئی اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں ہے ہدہد۔ یہ وہ تو سمجھا ہوا تھا سب پرندے حاضر ہیں، جس وقت حاضری لگئی پھر پتہ چلا ہدہد صاحب حاضر نہیں ہے، اور جب ہدہد حاضر نہیں تو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اگر نہیں ہے تو پھر بغیر اجازت کے چلا کیوں گیا؟ پیغمبر ہو کے بھی عالم الغیب نہیں، جب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں کہ ہدہد کہاں گیا ہے یا نہیں، حاضری لگئی تب پتہ چلا کہ نہیں ہے، تو پھر آگے پتہ کوئی نہیں کہ وہاں سایہ کہیں بیٹھا ہوا ہے یا جواب نہیں دے رہا یا بالکل ہے ہی نہیں، تب بھی پتہ نہیں چلا گیا کہاں ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، جب پیغمبر وہ بھی اتنی بادشاہت کا مالک، جب وہ بھی عالم الغیب نہیں تو اور کون عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ لہذا جب عالم الغیب نہیں تو برکتہ دہندہ سلیمان پیغمبر بھی نہیں، برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ برکت دہندہ کہ نبی کے برکت میں، حالانکہ خود برکت کس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہو؟ تشہد میں اور درود میں کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اللہ تو محمد برکت کر۔ خود محمد رسول اللہ کی ذات میں بھی برکت نہیں ہے، تب تو اللہ کے رسول کہتے ہیں البرکت من اللہ لا منی، اوہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، نہ میرے سوا کسی مخلوق سے۔ تو خود عطیات کے اوپر بھی کس برکت کی دعا رسول اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور درود بھی پڑھ رہے ہو تو برکت کی دعا رسول اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ برکت کر رسول اللہ کے اوپر۔ تو جب جس کے لیے خود دعا کر رہے ہو وہ خود برکت دہندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ رسول کے اپنی ذات میں بھی برکت نہیں ہے،
اگر جو برکتیں رکھی تھی تو وہ اللہ نے رکھی تھی، ورنہ اس کے اپنی قدرت میں کچھ ہی نہیں تھا۔ فقا کہاں گیا ہدہد؟ نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو۔ ام کانا، یا ہے وہ من الغائبین، غیبوں میں سے ہے، یا تو ہے نہیں، یا ہے تو پھر حاضری کیوں نہیں دے رہا؟ یا ہے من الغائبین، غیبوں سے۔ اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو کیا کروں گا؟ لا اعذبنہ، لفظ بھی بڑے سخت بولے حضرت سلیمان صاحب غصے میں، مزید کے ضرور عذاب دوں گا اس کو، عذاباً شدیداً، عذاب ہی دوں گا، عذاب بھی بڑا سخت دوں گا۔ اولا اذبحنہ، یا ذبح کروں گا اس کو، یا ذبح کروں گا اس کو، ہاں، یا سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، ہاں، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا لے آئے میرے پاس کوئی دلیل ٹھوس، مبین کھلی واضح دلیل لے آئے، متشابہات میں سے نہ ہو، ایسے تھے ویسے تھے، نانا ایسے ویسے والی بات نہیں، بالکل صحیح سند کے ساتھ بات کرے گا، اگر دلیل لے آئے تو پھر بچ سکتا ہے۔ اچھا بس یہی، فمکث غیر بعید، پس ٹھہرا ہی تھا سلیمان علیہ السلام غیر بعید، تھوڑی دیر، اتنی دور ہے رجسٹری میں ٹھپا ہی ہے، بس ٹھپا ہے تھوڑے میں ہٹے نا، حضرت ہود صاحب بڑی تشریف لیا، ہود، ہاں جی کیا ہویا؟ جی کیا ہویا؟ حضرت صاحب بڑی سزا متھی پئی ہے، کیری سزا؟ جی لأعذبنہ عذابا شدیدا، چلو عذاب ہوئے کوئی ایک دو تھپڑ ہو دے، کوئی تھوڑی چھوٹی ہوندی ہے، عذاب دی سونس تے نار شدید ہو سی، سخت قسم دا عذاب ہے جی، یا ذبح کرے سوں، اے سزا ہے تواڈی، تے یا وقت کوئی سنا ٹھوس پیش کرے، تاں جا حضرت صاحب ہونے غصے ہی بیٹھے ہیں، تاں دوسری ٹائم حضرت جی اسی تا او خبراں لئی ودے ہیں جن کا آپ کو بھی علم نہیں، ہمارے پاس تو وہ خبریں ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے، تو اس لیے حضرت سلیمان صاحب بڑے غصے تھے، فقال مالیہ، یہ لفظ غصے کے اظہار کے لیے ہے، جیسے اللہ کے رسول نے رفع یدین کرنے والوں کو دیکھا تھا، وہاں بھی مالیہ غصے کا اظہار کیا تھا، یہ کیا کر رہے ہو تم، سرکش گھوڑوں کی طرح دومیں ہلا رہے ہو تم، مسلم شریف کے اندر ان کو بھی غصے کا اظہار کیا تھا، اور یہاں بھی سلیمان علیہ السلام غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مالی کیا ہو گیا مجھے نظر نہیں آ۔ اس وقت جب غصہ بھی اتنا، پھر بھی سلیمان علیہ السلام کا بغیر اجازت کے، تو فقال احطت بما لم تحط به، تو معلوم ہوا کہ اس طرح کا جو رہنے والا و ماتات اگر کہیں بغیر پوچھے چلا جائے تو کچھ نہ کچھ سزا ہونی چاہیے اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہونی، ذبح نہیں ہونی چاہیے تو کوئی ڈنڈا ضرور ہونا چاہیے اس کے لیے۔ فقال کا احطت بما لم، میں ایسی چیز کی خبر لے آؤں، احطت میں ایسی چیز کی خبر لے آؤں، بما لم تحط به، جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، جو نہیں تو احاطہ کیا گیا اس کے ساتھ، یعنی جس بات کا مجھے علم ہے حضرت جی آپ کو علم نہیں ہے۔ دیکھ بات بھی آگے ہدہد غصے والی کرا رہا ہے کہ حضرت جی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان پیغمبر، ہاں کہ وجہ تو کا، میں آیا ہوں آپ کے پاس من سبا، علاقہ سبا سے، بنبع یقین، او قطعی ٹھوس دلیل لے کے آیا، خبر ہے بڑی پختہ حضرت جی، لیکن گل حضرت جی یہ تو آپ کو پتہ کوئی نہیں، یہ بھی تو اپنے ذہن میں رکھنا، آپ کو علم نہیں ہے، بما لم تحط بھی، آپ کو علم نہیں دیا گیا، پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے خبر کا جو مجھے پتہ ہے۔ آج دیکھا کوئی کہے نا مرید پیر کو پتہ چلے، وہ کہتے ہیں الو کے پٹھے، مجھے تو ہر بات کا علم ہے، کیا بات ہے جو نہیں، تو لہٰذا اللہ ہر کڑی کڑی سے سمجھا رہا ہے کہ زندہ پیغمبر کو بھی ایک چھوٹا سا ہدہد، پایا جتنا ہوگا، دو آدھے پا جتنا ہوگا، شارکی اتنا پرندہ ہو کہ چھوٹا سا پیغمبر کو کہہ رہا ہے حضرت جی میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو عالم الغیب صرف اللہ اور کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو اب وہ کتنے ہیں جو علم غیب اٹھا کے بلیوں کو دے رہے ہیں،
اور گھوڑوں کو دے رہے ہیں اور مویوں کو دے رہے ہیں، یہ اسلام سے خارج نہیں تھے، اور کون اور اسلام سے باہر ہوں گے؟ اچھا جی کیا چیز وہ کیا ہے جی، ذرا تشریح کر۔ حضرت سلیمان کو سزا بھول گئی، جو کہا تھا نا لو عذبنہ عذابا شدیدہ یا اذبحنہ، وہ بول ہاں کہنے لگا، ہاں پھر بیان کر، تفصیل کر، کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں پایا عورت کو، تملکہم جو ان کی بادشاہ تھے۔ عورت، ہائے ہائے کو گڑے دی عورت ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، عورت ہے، کوئی عورت نہیں، بس کو گڑے دی عورت ہے، بڑی اونچی عورت ہے۔ یہ کہہ رہے گل، کیونکہ یہ جو امرأتن کے اوپر تنوین ہے نا، یہ تنوین للتعظیم کے لیے ہے، یہ بڑی عورت، بہت بڑی عورت ہو جی۔ بس حضرت جی یہ تو میں حدود میری حالت بن گئی تے کوئی اور ویکھیا تے پتہ نہیں اس دی کیا حالت بن جاویا، حالانکہ میں تو ہور ہی کو جامی برا عورت ہی حضرت جی، دیکھ تنوینہ بھی نال تعظیم دیا لا کے حضرت جی بہت بڑی عورت، بس کہ میں بتاؤں آپ کو، ہاں بے نظیر ہے بڑی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے بے شک میں نے پایا ہے عورت کو، بڑی عورت، تملکہم ان کی بادشاہ بنی بیٹھی۔ تے حضرت جی تسی خوش ہو بھئی تو آپ کو بادشاہی ملی ہے، اوئے ہوئے اوتیت من کل شیئن، دی گئی ہے ہر چیز سے۔ حضرت جی تسی بھی بادشاہ ہو، کوئی شک نہیں اس گل وچ، لیکن جو اس کو ملا ہے نا، اس کو بھی اوتیت من کل شیئن دی گئی ہے ہر چیز سے۔ آپ دیکھو حدود بھی بڑا سمجھدار تھا، یہ کوئی جگیر اس کے بابے کی نہیں ہے، دینے والے تو اس نے دیا ہے نا، دینے والے تو ہر شے سے دی گئی ہے۔ کس نے دیا ہے اس کو؟ اس کو یہاں فعل کو کیا کر دیا اس نے؟ چھپا دیا ہے نا، اشارہ حدود کی کس کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف، کیونکہ مجہول ہے نا۔ اکرمت تو اشارہ کر دیا بادشاہ، اللہ تو ہے نا، تو آپ کو بھی بادشاہی دی ہے، لیکن بادشاہی اللہ نے اس کو بھی دی ہے، لیکن اس کے بعد شہید دینے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اوتیت من کل شیء دی گئی ہے ہر چیز سے، کلمے سے بول رہا ہے نا، تو ہر چیز سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ کل کہتے ہیں نا، کل استغراق، کل استغراق، تو پھر یہاں بھی کہو کل استغراق کا ہے، ہر جگہ کل استغراق کا نہیں ہے، یہاں بھی کل استغراق کا، پھر اس کو ہر چیز ملی ہے، پھر کیا چیز ہے جو اس کو نہیں ملی؟ ہر چیز جو اس کو مل چکی ہے۔ تو یہاں لوازم سلطنت، جو سلطنت کی چیزیں لازم تھی، جو وقت کے بادشاہ کے لوازم ہیں، ان میں سے اس کو ہر چیز دی گئی۔ تے والہا عرش عظیم، اوئے ہوئے حضرت بس کیا پوچھ دے، میں کیا بتاؤں آپ کو، عرش ہے تے عظیم، بہت بڑا عرش ہے اس کا، اتنا بڑا عرش ہے حضرت جی، آپ کی کیا کرسی ہے جو اس کا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے اس کا، جسے میں بھی اور قیمت میں بھی، جسہ بہت بڑا ہے اس عرش کا، قیمت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے۔ تھا تو حدود، لیکن انٹرویو پورا لے کے آیا تھا، ہر طرف سے دیکھتا رہا ہوگا نا، انٹرویو مکمل لے کے آیا تھا، انسانی لحاظ سے بھی مکمل لے آیا، زمینی سلطنت کے لحاظ سے بھی مکمل لے آیا، اور پھر بیٹھ کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی مکمل لے کے آیا۔ اچھا جی اور کیا دیکھا؟ یہ تیسری حالت بیان کرنا، کیا مذہب ہے ان کا؟ حضرت مذہب دے پوروں ترکے پہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں مذہب دے پوروں ترکے پہ، کوئی حال نہیں نہ دا۔ کس طرح جی؟ اللہ نے اتنا اس کو جی عورت ہے بڑی حسین دیا، اللہ نے ہر چیز دی، اتنا طاقتی دیا، لیکن او ہو سوچ بڑی ان کی گھٹیا قسم کی ہے۔ کیا ہے مذہب؟ کیا ہے مذہب ان کو؟ میں نے دیکھا جی، وجدتھا قومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ پایا میں نے ان کو، اس عورت کو بھی پایا، وہ قوم اور اس کی قوم کو بھی پایا، میں ہر ایک کو علیحدہ جا کے دیکھتا رہا، چکر لگائے، یہ کس کی عبادت کرتی ہے، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں،
پایا میں نے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی یسجدون للشمس سے سجدہ کرتے تھے سورج کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہ جو بھی باطل مذہب والے ہیں، جتنے بھی بڑے سرغنے قوموں کے ساتھ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، وہ بھی خود قوموں کے درمیان کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، اگرچہ بتوں کی کرتے تھے، بزرگوں کی کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے، چاند کی کرتے تھے، لیکن بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی کرتے ضرور تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مانتے خدا کو ہیں، لیکن عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ تھے بھی معبود ان کے باطل جھوٹے تھے بھی جھوٹے، لیکن تب بھی وہ عبادت ضرور کرتے تھے۔ ہمارا معبود بھی سچا ہے بھی برحق، ہم عبادت بھی سچی کرتے ہیں اس کی، لیکن پھر بھی اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہ ہے۔ آج دیکھو شیطان نے اس طرح کا روپ جما کے رکھ دیا۔ اچھا جی، یہ کیا وجہ ہے؟ اب آپ خود دیکھو انٹرویو اس کا ہود کا کہ میں وجدتها وقوما یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ پایا میں نے اس کو اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے اللہ کے سوا۔ لیکن بات یہ ہے، یہ اللہ کے سوا کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ میں نے نکالا یہ سب شرارت شیطان کی ہے، شیطان کی شرارت ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، مزین کیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال شرکیہ کو، فصدہم، اور ثمرہ یہ نکلا روکا ان کو عن السبیل، سیدھے رستے سے، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت نہیں پا سکے، باقی تو ہر چیز ان کو ملی ہوئی۔ تو یہاں بھی دیکھو زینا، شیطان نے مزین کیا، اس لیے جو بھی برا فعل ہے نا شیطان کراتا ہے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ برا کر کے کون کرے گا؟ جو شیطان اس کو اچھے روپ کے اندر دکھاتا ہے، چاہے جتنی بھی بدعت ہوگی، شرک ہوگا، اس کو خوبصورت پیش کرے گا، ثواب سمجھے گا تب کرے گا، اگر ثواب نہ سمجھے تو پھر کیسے کرے گا بدعت؟ اور حضرت ہوں آپ خود توحید بیان کرنے لگا ہود سلیمان پیغمبر کے آگے بیٹھ کے توحید بیان کرتا ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی بیان کرنے کی اس کو گنجائش تھی، لیکن اندر جو اس کے توحید تھی، جس کے اندر توحید ہو وہ کبھی چپ نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ جیسے آتے ہیں نا ہمارے ساتھی جمعے کے اوپر، کچھ ایک دو تیز ہے نا، جب مسئلہ چھڑتا ہے تو پھر وہ خود توحید بیان کر دیتے ہیں، جن کے شروع میں الف یا بھی آندہ ہے۔ آیا اللہ یسجدو، آیا نہیں وہ سجدہ کرتے للہ؟ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات، جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ کیوں نہیں اس ذات کو سجدہ کرتے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو دل میں، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو زبان سے یا جوارے سے۔ اللہ یہ بیان سمرا، حالانکہ اللہ وہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہی ہے، رب العرش العظیم، جو عرش ہے بہت بڑے مالک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چپ کر کے سنتے رہے، یہ بیان کرتا رہا، کوئی بات سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی، یہ چپ کر کے۔ سلیمان علیہ السلام کہ تیرا پتہ کرتا ہوں میں بھی، تو جھوٹا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی پیڑ باندھا ہو جان چھڑانے کے لیے کہ عذاب سے بچ جاؤں یا گردن کٹنے سے، میں علاج کرتا ہوں تیرا۔ سلیمان علیہ السلام نے لی قلم، شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین۔ قالت، یہ جب مضمون باندھا نا سلیمان علیہ السلام نے خط کو پیک کر دیا، کر کے ہدہد کی چونج میں پکڑا دیا، جا لے جا، اس کا جواب لیا۔ ہدہد صاحب تو پہلے تیار بیٹھے تھے اسے جہاد کے لیے، چونج میں لے لیا، اڑتے 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 جب گئے وہاں، کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ملکہ بلقیس سوئی ہوئی تھی، کہتے ہیں یہ روشن دان سے گزرا، روشن دان سے جہاں سوئی تھی نا، جا کے خاص سینے کے اوپر رکھا، اس کو سینے کے اوپر رکھ کے نا، تو پھر آپ اڑ کے واپس روشن دان کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھ گیا، دیکھتا رہا، جب ملکہ بلقیس جاگی، دیکھا تو خط اس کے کمرے میں، وہ تو تڑپ اٹھی کہ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں آنے کی، اور یہ خط
لیکن ہودو صاحب آرام سے بیٹھے رہے۔ کلی ہوڑا بھی اس کو کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کئی نام ہے اس کے ہر جگہ پر۔ جب یہ بیٹھا رہا، وہ اس نے پھر میٹنگ بلا لی۔ یہ حضرت صاحب وہاں جاسوس بن کے بیٹھا رہا۔ جب میٹنگ بلائی، میٹنگ صاحب مشیر جمع ہو گئے، آ گئے، بخیر ہوئے۔ ملکہ بلقیس صاحب کو اچانک آج کیا تکلیف ہو گئی، کوئی کرونا آ گئی ہے، کیا تکلیف تھے کہ اچانک صاحب جمع ہو گئے۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا یہ دیکھو خط آیا ہے میری طرف، سلیمان کوئی پیغمبر ہے، اس نے دعوت دیا اسلام کی۔ وہ کہتا ہے اچھی بات ہے، اور شروع میں جو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اللہ سے امداد طلب کرتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کے اندر با استعانت کی ہے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سورج اور چاند کے پجاری نہیں۔ تجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ہمارا مقابلہ نہ کر، تو ہمارے مقابلے نہ، ہم تجھے دعوت دے رہے ہیں موحد ہونے کی، موحد ہو کے تو آ جا، مسلمان موحد بن کے آ جا، ٹھیک ہے۔ اگر تو دعوت قبول نہیں کرے گی ہماری، پھر تیار کر لینا، دیکھ لینا ہم حشر کیا کرتے ہیں تیرا۔ وہ پڑھ کے تب مشورہ دو جی صاحب مشیر، ہاں جی مشورہ دیتے نا، پھر کہتے ہیں ملکہ گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، ہم اتنے جنگ جو ہیں، بیٹھے تھے نا فوجی بھی اندر، ان کے جتنی فوج اس کی تھی، بڑے بڑے پولیس کے بھی، دوسرے بھی، سارے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم بڑے جنگ جو ہیں، بڑے لڑاکے ہیں۔ باتیں سنتی رہی، کہتی کوئی کام کا مشورہ دو، اچھا مشورہ دو۔ کہتے ہیں مشورہ تو ہمارا یہی ہے، باقی ملکہ بلقیسہ بے نظیرہ صاحب جس طرح تو کہے گی ویسے ہی کار لیں گے۔ کہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے، انہوں نے کہا نا ہم بڑے جنگ جو ہیں، ان کو بھی جواب دیا اس نے آگے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جنگ جو ہیں، لیکن جو آگے لڑنے والے ہوتے وہ بھی کمزور نہیں ہوتے۔ جب لڑائی کا نوبت آتی ہے نا تو شہروں میں عزت والوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی بھی عزتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر میں ایسا کرتا ہوں، بڑی سمجھدار بڑی تھی وہ، پھر ایسا کرتی ہوں میں بھیجتی ہوں تحفے تحائف اس کو، اور غلام، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی رقم دیکھتے ہوں، اگر ہے یہ مالدار بادشاہ، مال کا پجاری ہے تو یہ لے لے گا، چپ ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب لڑنا ہے یا کیا کرنا ہے، یہ کیسا ہے۔ جو اگر ایسی ہے جیسے اس نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر یہ پیغمبر ہوا تو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ مال کا طلبگار نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں سے تحفے تحائف تیار کر لیے، سونے کی کہتے ہیں اٹیں، چاندی کی، یہ ساری رقم لے کے نا، غلام بھی کچھ نال۔ اب حدود نے دیکھا نا بھائی اس کا یہ مشورہ طے ہو گیا، وہاں سے اڑا حدود سلیمان السلام کے پاس پہنچ گیا، پوری سٹوری سلیمان السلام کو آ کے سنے، حضرت جی تیار ہو جاؤ، عوام آ رہی ہے آپ کے پاس، آ رہی ہے، جلدی ہو جاؤ حضرت جی، منٹ لگ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن حضرت جی بات یہ ہے وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس تحفے تحائف لے کے، تو یہ آپ کو دینے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکے روڈ بنوائے سونے کے، اور اس کے اوپر گھوڑے بندھا دیے، لیکن یہ روایات سب بنی اسرائیل کی ہیں، سب بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ بہرحال وہ جو جس وقت لے کے آئے نا سونے کی اٹیں اور یہ چیزیں، تحفے پیش کیے، سلیمان علیہ السلام نے لے جاؤ اپنے تحفے، ان مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس ایک بات ہے، یا مسلمان ہو جاؤ یا تیار ہو جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ یا تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں، پھر ملیا میٹ کر دیں گے آپ کو۔ ہاں ایسے نہیں یا مسلمان ہو جاؤ تو یا مال دو، نہ مال کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو جاؤ یا تیار ہو جاؤ، لڑائی ہوگی۔ جب وہ واپس چلے گئے، سامان بھی اپنا ساتھ واپس لے گئے، کہتے بڑے پریشان۔ جب ملکہ بلقیس کو دیکھا اس نے کہا اب میں خود جاتی ہوں۔ پھر لشکر لے کے آئے، اور ساتھ ہود صاحب بھی تو تشریف لے جاتا تھا نا اڑ کے، سفر بڑا کرتا ہے ہود، آخر اتنی دور تو وہ بھی رہ رہی تھی جہاں سلیمان علیہ السلام کوئی علم بھی نہیں تھا۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو حکومت مشرق مغرب شمال جنوب، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، کوئی اس میں بھی ہے، ساری نہیں ہے، ساری ہوتی تو اس کے ملک کا پتہ ضرور ہوتا سلیمان علیہ السلام، یہ علاقہ تھا مقصود جتنی بادشاہی تھی ان کی۔ بہرحال جو یہ سب باتیں ہو گئی، پھر وہ آگے حضرت جی اب تو ملکہ بلقیسہ صاحب تشریف لے آئیے، آ رہی ہے جی، اچھا تخت اس کو تخت بھی بڑا پسند تھا، جو بڑے
ہدہد صاحب کو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو تخت لے کر آئے گا؟ وہ آگے تذکرہ، ایک اٹھا، اس نے کہا جی میں لے کے آؤں گا۔ دوسرے نے کہا آنکھ جھپکے گی، آپ کھولیں گے تخت حاضر ہو جائے گا۔ ایک نے کہا آپ یہاں کھڑے ہوں گے، جب آپ کی مجلس ختم ہوگی تخت حاضر ہو جائے گا۔ ایک نے کہا حضرت جی آنکھ جھپکنے کی ضرورت ہے، بس آپ کھولیں گے تخت حاضر ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں یہ کون تھے، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ تھے، بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے، بعض نے کہا ہے کہ یہ آصف تھا، آصف برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا ساتھ مشیر تھا، اس نے کہا تھا۔ لیکن بعد یہ زور اسی کے اوپر دیتے ہیں کہ دیکھو جی وہ آصف بن برقیہ یہ کام کر سکتا ہے، جلدی جلدی لے آ سکتا ہے آنکھ چھپکنے کے برابر، پھر پیغمبر ہر جگہ پر حاضر کیوں؟ تو بات یہ ہے وہ امتی ہے، پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے وہ ولی اللہ ہے، لیکن پیغمبر جہاں بیٹھا ہے پیغمبر خود یہ کام نہ کر سکے اور ولی ایسی طاقت رکھے، یہ پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، یہ پیغمبر نہیں۔ اصل بات ختم کریں، اصل بات یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہی تھا جس سے اللہ نے حاضر کر دی، کیونکہ وہاں دلیل موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے کتنا میرے اوپر احسان کیا ہے دیکھو۔ پھر جب وہ آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جنوں کو جلدی جلدی چینج کرو، اس میں چینجنگ کرو، موتی کچھ توڑ دو کچھ لگا لو، اس کا امتحان لیتے ہیں ملکہ بلقیس کا۔ جب یہ کام انہوں نے کہا لیا، ملکہ بلقیس بھی پہنچ گئی، جب پہنچے پھر اس نے کہا ہاں، سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ کا تخت بھی ان جیسا ہے؟ وہ دیکھتے دیکھتے کہتے لگتا تو ہے وہی، مجھے تو وہی لگتا ہے، سمجھدار اتنی تھی، اگرچہ چینجنگ بھی ہو چکی تھی اس کے اندر۔ اور بعد میں پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا بال میں داخل ہو، پتہ نہیں چاہ پانی کوئی ہوگا اندر، بسکٹ ویسے امتحان لے رہے تھے، مسئلہ سمجھا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تالاب بنوایا تھا، اندر پانی تھا، اوپر شیشہ لگوایا تھا، لیکن وہ شیشہ اتنا صاف شفاف تھا کہ محسوس ہوتا تھا پانی ہے شیشہ نہیں ہے۔ جب وہ گزرنے لگی اس نے اپنے یہاں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھانے والی تھی، سلیمان صلی اللہ یہ شیشہ ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ او ہو، اس نے کہا میں بھول گئی۔ اصل مسئلہ سمجھایا کہ زہر اللہ کی ذات ہے، تو مزہر کو عبادت کرتی رہی، سورج کو چاند کو عبادت، اصل تو عبادت کرنی تھی اللہ کی۔ جیسے تجھے یہاں بھلیکھا لگ رہا ہے شیشہ، تو سمجھ رہے ہے پانی، ایسے تجھے وہاں بھلیکھا لگا ہوا تھا، کرنی عبادت اللہ کی تھی، تو سورج چاند کی کرتی رہی، فوراً سمجھ گئی اور پھر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے واقعہ، باقی تو بہت ساری اس میں باتیں ہیں، سب خرافات ہیں کہ سلیمان السلام نے دیکھا نا کہ عورت ہے بڑی اچھی تو شادی کرنے کی نیت کی، جنہوں نے کہا، بعد نے کہا کہ وہ جنڑی تھی، بعد نے کہا جنڑی سے پیدا شدہ تھی، تو اس کے پاؤں کے اوپر بڑے پنڈلیوں کے اوپر بال تھے بڑے بڑے، جیسے بکری کے پشت کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو وہ جنڑی تھی، جنہوں نے کہا اب یہ جنڑی ہوگی تو ہمارا ہر عیب بتاتی رہے گی، لہذا حضرت صاحب اس کے پاؤں کے اوپر اتنے بڑے بڑے بال ہیں، تو کیا کرے گا اس کو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو دیکھتا ہوں، پھر یہ حربہ کیا، چلو ایسے کیسے اس کو کہیں کہ پنڈلی سے ذرا کپڑا ہٹاؤ، تو پھر اس نے کیا کیا، بھئی یہ کام کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی عصمت کے خلاف ہے، یہ پیغمبر کی عزت کے اوپر داغ ہے، یہ سب جھوٹیاں باتیں ہیں، بالکل پیغمبر کی عزت کے اوپر یہ داغ ہے کہ ایک غیر محرم عورت کو یہ کہے کہ پنڈلی سے اٹھاؤ اور میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، یہ جتنے بھی کسی سلیمان علیہ السلام کے بارے اس طرح کے گھڑے ہوئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، رد کریں گے انشاءاللہ، جہاں گھوڑوں کے بارے میں آتا ہے، دوسرے بھی دو چار ایسے آتے ہیں کہ بادشاہی مندری کے سر کے اوپر تھی، تو یہ بھی سب باتیں جھوٹی ہیں، روایات بنی اسرائیلی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں، اس کے ذریعے پیغمبر کی عزت کے اوپر داغ لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چلو دیکھو، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، یہ جواب سلیمان۔ کہا سلیمان علیہ السلام نے سننظر، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقتا، آیا تو سچ کہتا ہے، ام کنت من الکاذبین، یہ ہے تو جھوٹوں میں سے۔ اذهب، یہ کیفیت امتحان ہے،
اذهب چلا جا تو بے کتابی میرا خط لے کے حاضا یہ فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ پس تو ڈال دے اس کو نہیں ان کی طرف ثم تولا پھر تو انم ان سے پھر کے بیٹھ جا فانظر پس دیکھ تو ماذا یرجعون کیا وہ لٹاتے ہیں آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں ذرا بات سنو ان کی قالت یہ تتمہ ثانی کا یا ایھا الملأ اے سردارو انی القی الیہ بے شک ڈالا گیا میری طرف کتاب ایک خط کریم با عزت کسی ڈالنے والے نے ڈال دیا انہو من سلیمان یہ بیان خط ہے بے شک وہ سلیمان سے ہے جس کا کاتب سلیمان ہے وَإِنَّهُ بے شک شان یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم امداد طلب کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ نہ کہ سورج اور چاند کے ذریعے لا بالشمس ولا بالقمر بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں الرحمن جو بے نیاز ہے ہر کوئی اس کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں الرحیم بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی علیہ نہ تم آؤ میرے مقابلے میں واتونی مسلمن آ جاؤ میرے پاس مسلمان ہو کے یعنی ابن عباس کہتے ہیں موحدین موحد ہو کر آ جاؤ ابن کثیر قالت طلب مشورہ کہا اس نے یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی مجھے مشورہ دو فی امری میرے اس معاملے میں کیا کروں اس کا کیا برتاؤ کروں آپ بتاؤ اس کے بارے سلیمان علیہ السلام کے بارے مشورہ دو ما کنت قاطعۃ امرا پہلے بھی تمہیں پتہ ہے نہیں ہوں میں کوئی طے کرنے والی امرا معاملہ حتیٰ تشہدون یہاں تک کہ تم حاضر ہوتے ہو کالو کہنے لگے جواب شورا اب شورا جواب دے رہی ہے نان اولو قوت ہم صاحب طاقتور ہیں جی وَأُولُو بَاسٍ شدید بڑے سخت جنگجو ہیں جی والامر الیک باقی معاملہ تیری طرف ہے صاحبہ جی فانظری پس دیکھ تو ماذا تأمرین جو تو مشورہ دے گی باقی مشورہ تیری طرف ہے جو تو نے مشورہ دینا ہے وہی کریں گے ہمارا مشورہ انشاءاللہ قوت وار بڑے قوت والے پتہ نہیں اپنی قوتیں کیوں دکھا رہے تھے طاقتور ہیں ہم سے ہر لحاظ سے ہم تیار ہیں مزائل ہمارے پاس اسلحہ ہمارے تلواریں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں قالت کہا یہ رد کیا بلقیس نے قوم کا رد کیا رد کرے کہنے لگی ان الملوک بے شک بادشاہ اذا دخلوا قریتن جب داخل ہوتے ہیں مخالفانہ طور پر کسی بستی کو افسدوا فاسد کر دیتے ہیں اس کو خراب کر کے کر دیتے ہیں وجعلوا اور بنا دیتے ہیں عزت عالیہ اس کے عزت والے جو آل ہوتی ہے ذلتاً ذلت کے اندر عزت والوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں کیوں یہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے بھی زور گھٹ جائے کذالک یفعلون کذالک اسی طرح کرتے ہیں وہ وانی مرسلۃ اب یہ اپنا مشورہ دے رہی ہے بے شک میں بھیجنے والی ہوں الیہم ان کی طرف بہدیۃ تحفے فناظرۃ پس دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون کیا جواب واپس لے کر آتے ہیں مرسلون بھیجے ہوئے فلما جاء سلیمان جب آیا وہ سلیمان کے پاس قال کا تمدوننی آیا تم میری امداد کرتے ہو بمال مال کے ساتھ فما آتانی اللہ دیا مجھ کو اللہ نے خیر بہتر مما آتاکم جو کوئی تم لے کے آئے ہو جو کوئی تم لے کے آئے ہو
اس اللہ نے اس سے مجھے کئی گنا زیادہ دے دیا. بل انتم بلکہ تم بہدیتکم تفرحون تم تو دنیا میں خوش ہوتے ہو اپنی ہدیوں کے ساتھ. بہدیت تم اپنی ہدیوں کے ساتھ تفرحون خوش ہونے والے ہو. تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ ہدیوں کا بھوکھا ہوتا ہے، اس لیے تو ان کے ساتھ خوش ہوتے ہو ہدیوں کے ساتھ. ارجع لوٹ جا، اعلان جہاد. ارجع لوٹ جا الیہم ان کی طرف. فلا نأتینہم پس ضرور ہم آئیں گے ان کو بجنود لشکروں کے ساتھ. لیکن یہ بھی سن لو لا قبل لہم بہا نہیں مقابلہ کر سکتے تم اس کے ساتھ، تم مقابلہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے، یہ بھی تمہیں پتہ ہو. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ ضرور ہم نکالیں گے ان کو منہا اسے اذلتاً بے عزت کر کے وَهُمْ صَاغِرُونَ وہ ذلیل ہونے والے ہوں گے، یعنی نکالنے کے بعد بھی ان کو ہم قیدی کر لیں گے. کالا کا تتمہ ثالث یا ایھا الملأ اے سردارو ایوکم کون تم میں سے یاتینی لے آئے گا میرے پاس بے عرشہا اس کا عرش. سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لے آئے گا میرے پاس بے عرشہا اس کا عرش قبل پہلے سے کہ این یاتونی مسلمین کہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کے. اس کے مسلمان ہو کے آنے سے پہلے کون میرے پاس اس کا تخت وہ اٹھا کے لے آئے گے. کالا کا عفریتون ایک دیہ کھڑا ہوا، وہ بڑی ہمت والا، کہتا ہے من الجن جنوں سے ایک عفریت دیو کھڑا ہوا. دیہ کہنے لگا آنا آتی کا بہی میں لے آؤں گا اس کو تیرے پاس قبلہ پہلے اس سے کہ ان تقوم من مقامک کہ کھڑا ہو تو اپنی جگہ سے. یعنی آپ کی عدالت لگی ہوئے نا، جب تک عدالت کا ٹائم ہے، جب عدالت ختم ہونے والی ہوگی اتنے تک میں لے کے آ جاؤں گا. عفریت نے کہا، بڑے دیو بڑے جن نے. وَإِنِّي عَلَيْهِ بے شک میں اس کے اوپر لقوی طاقتور ہوں اگرچہ وہ بڑا بھاری بھی کیوں نہیں، باقی امین امانت دار بھی ہوں خیانت بھی نہیں کروں گا. اگرچہ وہ جواہر اور موتی کیوں نہیں ہے، میں امانت دار ہوں خیانت نہیں کروں گا، ہر چیز لے کے آؤں گا. قال الذی کہا اس شخص نے عندہ علم من الکتاب جس کے پاس علم تھا کتاب کا، کتاب سے علم تھا. یہ کیا تھا اس کے بارے میں مشہور، کوئی کہتے ہیں ملائکہ تھا جبرائیل امین، بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو تھا عاصب بن برخیہ تھا جس کے پاس. لیکن بات یہ ہے اگر جو بھی مانا جائے سب سلیمان علیہ السلام سے پیچھے ہے نا. یہ علم کتاب کا دیا گیا تھا تو سلیمان علیہ السلام کو تو دیا گیا تھا، یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہے، خود حضرت سلیمان. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا مقام اگرچہ جبرائیل ہی کیوں نہیں ہے تب بھی پیغمبر کا مقام تو زیادہ ہے نا سلیمان علیہ السلام کا. جس کے پاس علم تھا کتاب سے آنا آتی کا بھی میں آؤں گا تیرے پاس اس کو لے کر قبلہ پہلے سے این یرتد الیک طرفک کہ لوٹے تیری طرف کا تیری نظر. تو کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بناؤ تو پھر ایسا بن جائے گا. تو کہتا ہے کہ آپ محفل سے کھڑے ہوں گے، مجلس سے ختم ہوگی تو اس وقت آ جاؤں گا، میں تو لے آ سکتا ہوں اس کو. تو آنکھ کے ساتھ صرف بند کرے اور کھول دے تب بھی وہ آ جائے گا، لوٹے تیری طرف تیری نظر. فلما رأوا مستقرا عنده جب دیکھا اس کو ٹھہرا ہوا عنده سلیمان علیہ السلام نے. دیکھو کسی کو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ جا تو لے کے آ، نہیں، فوراً یہ بات کی تھی اور فوراً ہی وہاں ساتھ ہی تخت کو پا لیا. فلما رأوا پس جب دیکھا اس کو مستقرن ٹھہرا ہو عندہ اس کے پاس قالا کا ھذا یہ من فضل ربی میرے رب کا فضل ہے.
کہنے لگا یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لیبلونی، آزماتا ہے وہ مجھے، اشکرو، آیا شکر کروں، ام اکفرا، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ خود معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے، آزمانا چاہتا ہے مجھے وہ، آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ ومن شکرا، جو کوئی شکر کرے فإنما یشکر لنفسہ، بے شک شکر اس کا اپنے لیے، ومن کفر، جو انکار کرے گا نہ شکری کرے گا اللہ کا کوئی ضرر نہیں، فإن ربی، بے شک میرا رب غنی، بے پرواہ غنی ہے، کریم، بڑا عزت والا ہے۔ کا سلیمان علیہ السلام نے امتحان جب لے لیا نا، اس وقت سلیمان علیہ السلام کا نکرو، بدل دولا اس کے لیے، عرشہ اس کے تخت، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، عطا تدی، کیا ادھر راہ پاتی ہے، ام تکون من الذین، یہ ہوتی ہے ان لوگوں سے، لا یاتدون، جو راہ نہیں پاتے۔ فلما جات کیلا، جب آ گئی ملکہ بلقیس، کیلا کہا گیا اس کے لیے، آہا کذا عرشو کے، آیا اسی طرح تیرا عرش ہے، قالت کا کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، وَأُوتِینَا الْعِلْمَ، دیا گیا تھا ہم کو علم، من قبلہا، اس معجزے سے پہلے۔ دیکھو ہم کو علم پہلے دیا گیا تھا، کس کا؟ توحید کا علم ہمیں پہلے دے دیا گیا تھا، من قبلہا، ہا کا مرضہ یہی معجزہ، یہ فوراً یہاں تخت آ گیا ہے، اس معجزے کے ظاہر ہونے سے پہلے علم توحید کا ہمیں آ گیا تھا، پہلے ہی ہم توحید سمجھ چکے تھے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور جب کہ ہم تھے مسلمین، فرما بردار اسی وقت سے، وَصَدَّا، اور روک رکھا تھا ملکہ بلقیس کو توحید سے، روک رکھا تھا ملکہ بلقیس کو توحید سے، ما کانت تعبد من دون اللہ، جو تھے وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، انہوں نے ملکہ بلقیس کو روک رکھا تھا توحید سے۔ یہ اس کے عقل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اتنی ذہین تھی وہ، انا کانت من قوم کافرین، بے شک تھی وہ کافر قوم میں سے، قیل لا، کہا گیا اس کو، توحید کی جب تبلیغ ہو گئی نا اس کے بعد پھر امتحان ہو، کیلا کہا گیا، لَحَدْخُلِ السَّرَا، داخل ہو جا تو اس محل میں، فلما رأتو، جب دیکھا اس کو، حسبت، گمان کیا، لجتاً، گہرا پانی، وکشفت عن ساقیا، اور کھولنے لگی اپنے پنڈلی سے، کھولا کوئی نہ، ابھی کھولنے لگی تھی، اٹھانے لگی تھی کپڑا اپنی پنڈلیوں سے، کالا کا انہو سرون، حضرت سلیمان نے کہا انہو سرون ممرد من قواریر، بے شک یہ تو ایک شیشے سے، یہ تو شیشہ ہے، یہ تو بے شک ایک جڑا ہوا شیشے سے ہے، لہذا یہ تو مال جڑا ہوا ہے، من قواریر، شیشے سے جڑا ہوا ہے، تو گھبرا نہیں، وہ سمجھی نا پانی ہے۔ قالت، اسی وقت بولی، یہ تاثیر ہے، اتنا اثر پڑا اس بات کا، قالت کا ربی، میرے رب، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنے نفس پر۔ کیا ظلم کیا تھا؟ سورج کی عبادت کرتی تھی، ظلم کیا اپنے نفس پر، واسلمت مع سلیمان، اور میں اسلام لے آئی ساتھ سلیمان علیہ السلام کے، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب ہے جان والوں کا والا۔ اس قصے سے بھی سمجھ آ گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ، جب عالم الغیب صرف اللہ تو برکت دہندہ بھی صرف اللہ۔ باقی تردید میں نے کر دی ہے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف جو غلط بکواس کرتے ہیں وہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور تحقیق بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالح علیہ السلام، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، جب تھے وہ دو فریق، یختصمان، جھگڑا کرنے لگے دین کے بارے میں، قَالَ یا قوم،
قال کہا یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون، کیوں تم جلدی کرتے ہو بالسیئات ساتھ برائی کی، قبل الحسنات نیکی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں استغفار کرتے تم اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالت طیرنا بکا، کہنے لگے ہم تو تیرے ساتھ نحوست پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بدشگونی پکڑتے ہیں۔ حضرت سمود اور اس کو آگ کہنے لگے صالح علیہ السلام کو، سمود قوم، کہ ہم تیرے ساتھ بدشگونی پکڑتے ہیں، تیری وجہ تو آیا ہے، ہمارے فصل، یہ ہمارے نعمتیں، باغ سب اجڑنے لگے ہیں، یہ تیری وجہ سے یہ نحوستی پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ باب مما کا، اور جو تیرے ساتھ ہے، قال کا طائرکم عند اللہ، یہ تمہاری نحوستیں اللہ کی طرف سے ہے، بل انتم قوم، بلکہ تم تو قوم، تفتنون، عذاب میں مبتلا کی ہوئی ہے۔ کانا فی المدینۃ، اور تھے وہ شہر میں، تسعۃ رات، 9 شخص، رات جماعت چھوٹی سی، 9 اشخاص کی، 9 شخص، یفسدون فی الارض، فساد کرتے وہ زمین میں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، کہنے لگے رات کو انہوں نے مشورہ کیا، قسمیں اٹھاؤ، آج ہم نے اونٹنی کو بھی مار دینا ہے، اور صالح علیہ السلام کے گھر والوں پر بھی حملہ کرنا ہے، جو ماننے والے ہیں ان کو بھی مار دینا ہے، پھر بعد میں ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی، ہم حاضر ہی نہیں، تم تو کہتے ہو تم نے مارا ہے، تم کیا، ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حاضر ہی نہیں تھے ہم، یہ مشورہ کرنے لگے۔ قالوا، کہنے لگے، اے نمونہ فساد، تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھاؤ اللہ کے ساتھ، قسمیں اٹھاؤ اللہ کے ساتھ، لنبیتنہ، رات کو ضرور مار ڈالو گے اس کو بھی، وآلہ، اور اس کی آل کو بھی، یعنی مومنوں کو بھی مار ڈالو گے، اس کو بھی مار ڈالو گے، اور آل کو، اس کے متعلقین کو بھی مار ڈالو گے، ثم لنقولن، پھر ضرور بضرور کہیں گے ہم، لولی، ان کے ولیوں کے لیے، وارثوں کے لیے، ما شہدنا، ہم تو موجود بھی نہیں تھے، مالک آلہ، ان کی آل کے ہلاکت کے وقت، ہم کہیں گے تم تو کہتے ہو پتہ ہے، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، قسمیں اٹھاؤ، 9 شخص تھے یہ۔ اب دیکھو